بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کیسر احمد راجہ, اور ابھی تک ہم چونکہ زیادہ پروفیشنل نہیں ہوئے ہیں, اس لیے میں یہی کہوں گا کہ میں ہوں کیسر احمد راجہ, اور آگے بات بڑھ جائے گی. اگر ہم زیادہ پروفیشنل ہوتے تو اس وقت میں کہتا میں ہوں کیسر احمد راجہ, اور میں رک جاتا, اور آٹومیٹکلی عبید بھائی کہتے اور میں ہوں عبید الرحمان شفیق. پر obviously we are not geo people. I think so. We have to make some practice. Yeah, I think we have to practice that. Anyway, خواتین و حضرات السلام علیکم. امید ہے آپ سب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. ہر بار کی طرح ہم آج بھی لیٹ ہیں, لیکن میرا خیال ہے اب آپ نے یہ بات نوٹ کرنا ختم کر دیا, تو ہمیں بھی یہ بات دہرانا ختم کر دی. اس امپلائڈ کہ ہم شروع کریں گے تو کچھ نہ کچھ منٹ لیٹ ہوں گے. اچھا فیکٹر یہ ہے کہ لیٹ ہونے کا جو دورانی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ کم ہوتا جا رہا ہے. That's right. اور آپ سوچے تو ہم 4 مہینے لیٹ تھے, ایک وقت ایسا بھی تھا, تو اب تو بات منٹوں پہ آ گئی ہے وہاں سے. اینی اسلام ورسز یور ازم. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی ازم ہے ایسا جو آپ رکھیں, یو آر ود ان یور رائٹس, نو پرابلم. لیکن اگر اس ازم کی بیس پہ آپ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ انفیریئر ہے, تو پھر آئیے ایک دوستانہ گفتگو کرتے ہیں. اور اسلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسلام سے بحث مذہب پرابلم ہے. آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلامک تھیولوجی سے ایشو نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامک کلچر سے پرابلم نہ ہو, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام کے اکنامک سسٹم پہ آپ کی کوئی رائے ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسلام کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس پہ ایک رائے ہو. سو اٹس وی آر ناٹ سیئنگ کہ آپ ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی ہوں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا اسلام مجموعی طور پر یا اسلام کے کسی جزوی آسپیکٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے, تو آئیے اس پہ ہم بات کریں. اینڈ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ آپ کو اسلام کے اس سسٹم سے ایشو ہے اس لیے کہ وہ اسلامک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایز اے مسلم آپ کا یہ رائے ہو آپ کی کہ اسلام کا تو یہ سسٹم ہے ہی نہیں سرے سے, آپ مسلمانوں نے خود ہی شروع کیا ہوا ہے, اسلام کا تو کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے, اسلام کا تو کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. سو دیٹ از این افیکٹ جو ہمارا اسٹیٹس ہے ایز مسلمس اوبیسلی, بٹ ایک اچھی اپرچونٹی گفتگو کرنے کی کہ شاید ہم ہی غلط کہہ رہے ہوں, شاید آپ غلط کہہ رہے ہوں. دا بیسٹ وے ٹو ایڈریس دیٹ از when we talk to each other. یہی کام آج ہم کریں گے. ناؤ تھوڑی سی اس دفعہ آپ کو انتظار کی زحمت زیادہ ہوگی. لنک میں آپ کو دوں گا تقریباً 1 گھنٹے تک, اس لیے کہ میرے 2 بڑے اپنا عزیز دوست کرم فرما مجھے بہت زیادہ اچھا میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ آپ کا ذہن انفلوئنس ہو جائے. بیسکلی 2 جنٹلمین جو میرے کام سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو می, تو میں نے ان کو آفر کیا تھا کہ میں آپ کو پھر 1 گھنٹہ ایکسکلوسیو ٹائم دیتا ہوں کہ آپ آئیے. It's not going to be a debate, it's more going to be an exchange of ideas. لیکن ہوپ فلی اس 1 گھنٹے تک ہم ایک اچھی سیر حاصل گفتگو ہم کر چکے ہوں گے, اور وہاں سے گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. سو رائٹ ناؤ آپ سنیے, میں ویلکم کرنا چاہوں گا جناب زیب علی صاحب کو اور شارق علی صاحب کو. Give me 1 second, let me put them on screen. Yes. There we go. السلام علیکم زیب علی صاحب, شارق علی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسے بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ دونوں کی؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. چلیں اچھا, آپ شکوہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو چھوٹی اسکرینیں دی ہیں اور ہم نے بڑی اسکرین دے لی ہے, لیکن ہم ایک اسکرین کے اندر 2 ہیں. اچھا, جسٹ ٹو اسٹارٹ آف آن اے لائٹر نوٹ, کل ہم بات کر رہے تھے کہ کل ہم نے ملنا ہے کیسر بھائی سے, اور صحیح ہم نے کیسر بھائی کی ایکیڈمی میں گریلنگ کرنی ہے, اور جیسے ہی ہم نے نام لیا کیسر بھائی تو نیو یارک میں زلزلہ آ گیا. او تھوڑا پلا ہو جائے, یعنی کہ باطل کے ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. اب پتہ نہیں وہ آپ کے لیے تھا یا اللہ کو ہماری باتیں نہیں پسند آئی. یار تو ہر چیز کی ضروری ہے کہ آپ نے روحانی ایکسپلینیشن لینی ہو, کچھ ہو اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جسٹ بیفور وی اسٹارٹ تو نہیں ہوا آپ کا؟ نہیں ہمارا کو, میں آپ کا نا یہ بیفور ہم ایکیڈیمک گرلنگ کریں, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے ہمیشہ یہ پروموٹ کیا ہے کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے, لیکن ہمیشہ آئی واز میٹ کہ کوئی آیا نہیں بات کرنے, لیکن آپ پہلے واحد انسان ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ڈائلاگ کرنی ہے تو ہم کریں گے. سو آئی وانٹ ٹو کمینڈ یو آن دیٹ. تھینک یو سر. اب یہ میں نے آپ کی تھوڑی بٹرنگ کر دی ہے, یہ جو ابھی ہمارا گھنٹہ گزرے گا تو باتیں نہ تلخ ہوگی, آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. نہیں یار, مائنڈ کرنا ہوتا تو میں کیوں آپ لوگوں کو میں کہتا کہ آپ تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے, پہلا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے آپ سے وہ ہے سیکولرزم, اور میں چاہوں گا کہ شارق شروع کرے اینڈ دین آئی ول چائم ان. ٹھیک ہے اچھا جناب.
میرا تو مطلب سوال یہی ہے کہ مطلب سیکولرزم سے آپ کو اتنی پرابلم کیوں ہے؟ میں نے زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھی، بس 8-10 ہی دیکھی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ سیکولرزم کو کہیں نہ کہیں سے آپ لے ہی آتے ہیں کہ وہی مین پرابلم ہے، لبرلزم جو ہے وہی مین پرابلم ہے، اگر ہم اسلامی طرز عمل پہ چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا جو معاشرہ خراب ہو رہا ہے وہ بھی یہ سیکولرزم کی وجہ سے ہے۔ لیکن آن دا کانٹریری اگر ہم دیکھیں جو مغربی معاشرہ ہے وہ سیکولرزم ادھر ہے اور چل رہے ہیں ادھر مسئلے ایز سچ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% پرفیکٹ ہے، لیکن مسئلے نہیں ہیں ادھر، اور آپ وہی دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں ایک اسلامی ٹچ پالیٹکس ہے، اسلام کو بھی پھیلایا جاتا ہے لیکن لڑائی جھگڑے کے ساتھ آگ لگائی جا رہی ہے۔ صحیح، ویل کوائٹ کلیئرلی یہ تو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ شاید میرے کام سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں جس طرح سے شاید اگر آپ ہوتے تو آپ کو یہ شکوہ نہ کرنا پڑتا، کیونکہ میں یہ بات ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ ہمیں سیکولرزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان فیکٹ وہ لوگ جو سوورن اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں ان کو تو یہ بات زیادہ بہتر سمجھ آ جانی چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک ملک ہے وہ اپنے لیے سیکولر سسٹم کو بہتر سمجھتا ہے، وی رسپیکٹ دیٹ، وہ امریکہ ہو سکتا ہے، یو کے ہو سکتا ہے، دیٹس فائن، کوئی اس سے ایشو نہیں ہے۔ میرا جو چیف پرابلم ہے وہ سیکولرائزیشن آف پاکستان سے ہے کہ پاکستان سیکولر نہیں ہونا چاہیے، جسٹ لائک میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں امریکہ پہ اسلامک سسٹم امپوز کر دوں، کسی اور کے پاس یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پہ وہ سیکولرزم کو امپوز کر دے جو ہم پہ امپوز ہوا ہے۔ فریڈم آف اسپیچ اپنی جگہ پہ ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے ان کے اوپینین کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، آف کورس بھی ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس چیز کو کہیں۔ لیکن جو امپوزیشن ہے، لیکن سیکولرائزیشن ایکچولی ایک پوزیشن آف امپوزیشن ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ سر لیکن کیوں، میرا یہ سوال ہے کہ کیوں اسلام اچھا یہاں پر نا بیفور کہ ڈسکشن آگے چلے، اب کیونکہ ہمیں بہت دفعہ ڈسکشن کر کے کچھ اندازہ ہوگا کہ بعد میں کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو پاتی، تو میرا شاہ رخ بھائی سے سوال یہ ہے کہ کیا ان کے خیال میں یا آپ کی نظر میں رائٹ ناؤ دنیا میں کوئی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر 100% سیکولرزم امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ نہیں، 100% تو نہ اسلامزم کہیں اپلائی ہو رہا ہے، نہ سیکولرزم، نہ لبرلزم، جو بھی آپ اوکے پرفیکٹ، سیکنڈ نو ایشو۔ سیکنڈ کویشچن، آپ کے خیال میں جب ہم سیکولر ویلیوز کو ایویلویٹ کر رہے ہوں گے تو ہم دنیا کی کن کنٹریز کو دیکھیں گے؟ کوئی 3 سے 4 کا نام بتا دیں تاکہ پھر ہم اس کے اوپر ایک پریمیسز سیٹ کر سکیں۔ ہاں، سب سے پہلے تو امریکہ آتا ہے آپ کے ذہن میں، اس کے بعد یو ایس اے، اوکے، اور اس کے بعد اسکینڈینیوین کنٹریز کو ہم لے سکتے ہیں۔ پرفیکٹ، یعنی کہ یو ایس اے، یو کے، یہ سیکولر ویلیوز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کنٹریز ہیں کہ یہاں پر ہم سیکولر ویلیوز کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ Sure, so we have something to work with. Going back to your question کہ پاکستان میں کیوں سیکولرائزیشن نہیں ہونی یا پاکستان کی سیکولرائزیشن کیوں نہیں ہونی چاہیے، I think it's very clear کہ پاکستان کی جو انسیپشن تھی، جو پاکستان بننے کا مقصد تھا، وہ یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ ایک سیکولر پاکستان بنے۔ ہم کیسے کروڑوں لوگوں کی اسٹرگل کو سمپلی ڈس آن کر سکتے ہیں آن دا بیسز آف ایبسلیوٹلی نتھنگ کہ پاکستان سیکولر ہو جائے، حالانکہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ یہ ایک پروگریسو اسلامک کنٹری ہو، جہاں پہ اسلامی نظام ہو، جہاں پہ ہماری اکانومی اسلامک ہو، ہمارا پولیٹیکل سسٹم اسلام سے اکارڈ کرتا ہو، اور پھر ملک اس طرح سے چلے۔ لیکن وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملا پاکستان میں، کبھی بھی ہمیں ایک خالص وہ ایکسپیرینس جسے ہم حلال ایکسپیرینس کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملا، حلال اور طیب۔ تو اب 70-75 سال کے بعد ہم نے سوشلزم کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا، ہم نے لبرلزم کا تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا، پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ آفیشلی یہ لبرل اکانومی ہے، پرٹیکولرلی 1988 آن ورڈز تو ڈیفینیٹلی یہ اپنا لبرل اکانومی ہے۔ حالات دیکھ لیں لوگوں کے، غربت کتنی ہے آپ دیکھ لیں، سوشل جسٹس کا کوئی حال نہیں ہے، امیر سے امیر تر ہوئے جا رہا ہے، غریب پسا جا رہا ہے۔ Isn't it about time کہ جس سسٹم کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ جس میں لوگ خوشحال ہوں، ایک ایسا ملک ہو جس میں امن ہو، سکون ہو، ہم اس کو انسٹال کر سکیں، اور جو ڈیوائس ہم نے اس کے لیے لی تھی وہ ڈیوائس ہی ہم ڈس آن کر رہے ہیں۔ Isn't this about time کہ ہم دوبارہ اس کی طرف جائیں؟ نہیں سر دیکھیں، اشارہ ایک منٹ، دیکھیں کیسر بھائی، یہ جو آپ نے آرگیومنٹ دیا ہے نا کہ لوگوں نے قربانیاں دیں اس ملک کے لیے، ٹھیک ہے، ہم ان کی قربانی کو یاد بھی کرتے ہیں، ان کو آنر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایموشنل آرگیومنٹ ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے جان دی، ان کے خون سے یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ نہ وہ کام کرتے تو ہم آج نہ ہوتے، ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہ ہوتا، ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کی یاد میں آپ نے 70 سال سے پاکستان میں جو ایک پرورٹڈ اسلام دیا لوگوں کو، اس کی وجہ سے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے بھی لگے،
یہ آج کل فرقے جو ہیں ان کے لیے جو حد بندیاں بنی ہیں، یہ بھی ہوا وہ ایک دعائی کیمپ بھی بنایا ہوا تھا بھٹو صاحب نے. تو آپ ان کی یاد میں یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی پاکستان میں ہیں ان کے لیے تو کچھ کریں نا. سیکولرزم ایک ایسا سسٹم ہے، ایک منٹ، سیکولرزم ایک ایسا سسٹم ہے جس نے خوشحالی اکنامکلی خوشحالی دی ہے پاکستان میں، تو وائی ناٹ امپلیمنٹ اٹ. پوری دنیا میں بھی دی ہے جن جگہوں پہ ہے کمپیریٹیولی. اوکے اس آرگومنٹ کو انٹرٹین کرتے ہیں. ایک بات میں کرنا چاہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، مجھے تو کوئی مطلب ریفرنس نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریفرنس بھی نظر آتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر بنائیں گے. اور جس کی ایک نمائندہ اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر تھے وہ تھے ظفر اللہ خان صاحب، وہ احمدی تھے، اور لا منسٹر جوگندر ناتھ منڈل تھے، ہندو تھے وہ. مطلب تو ہمارے تو یہ اسلام والے چکر میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی غیر مسلم کو ہم جو ہے اس لیول تک اتنی ہائی لیول پوسٹ دے رہے ہیں. Why do you think that? کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، حضرت عمر نے نہیں دی، حضرت عثمان نے نہیں دی. ایکچولی حضرت عمر نے دی ہے. کس کو دی ہے سر بتا دیں. سوری، ان کے السلام علیکم. اوہ وعلیکم السلام. ایک سیکنڈ اختی میں I don't want to disturb this conversation. ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن شاید آپ کامنٹس بھی نہیں پڑھ رہے، اور آئی تھنک میسج بھی میں نے آپ کو کیا ہے. نہیں، میں نے فل اسکرین کی ہوئی تھی. کیوں، کیا ہوا؟ یا ایکو ہے اتنا زیادہ کہ جو ہمارے آئے ہیں گیسٹ ان کی آواز بہت ڈبل ہو رہی ہے، اور جو آپ ڈبل ہو ایک رہی گھنٹے جی ایکو ہو رہی ہے، اور آپ جو بھی ایک گھنٹہ ڈسکشن کریں گے that will be go into complete vain. کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کنٹینیوس جی اس کو دیکھ لیجیے. سوری، میں نے فل اسکرین کی تھی، میں کامنٹس واقعی نہیں دیکھ رہا تھا. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ، لیٹ می سی اف آئی کین تھینک یو. فکس دیٹ پرابلم. اچھا مجھے بتائیے، ابھی ایکو ہو رہی ہے؟ میں نے ایک سیٹنگ چینج کی ہے. اس میں جو ہے گیسٹ بات کریں گے تب پتہ چلے گا. جی بات کیجیے جی گا. اب آ رہی ہے، ابھی اب آ رہی ہے. آپ کچھ دیر بات کریں تو پھر یہ کچھ سیکنڈز کا ڈیلے ہوتا ہے نا بائی دی ٹائم اٹ ریچ. اچھا ٹھیک ہے. ٹیسٹنگ جی کیسے بھائی بہت اچھی ہیں، انہوں نے ہمیں جگہ دی ہے اپنی پلیٹ فارم پہ. آپ دیکھ لیجیے آپ کو ایکو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ہماری بہنیں بھی آئی ہیں، وہ ہمیں بتائیں گی. یہ آگے نہیں صحیح ہو گیا ہے، دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. بہت بہت شکریہ. اب ایکو ہو رہا ہے سمتھنگ آئی ڈونٹ نو. اب یہ کامنٹ آتا کہ نہیں صحیح ہو گیا ہے. سولو. اچھا پہلے مجھے بھی آ رہی تھی، اب نہیں آ رہی. ہاں پہلے مجھے بھی آ رہی تھی، مجھے لگا شاید مجھے ہی آ رہی ہے سر. کیسے بھائی دیر از اے مائک سیٹنگ. دیکھیں یہ ریڈیوس بیک گراؤنڈ نوائز ہے، یہ نہیں کلک ہوا ہوا، تو میں اس کو کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے گیسٹ کا ہو جائے گا. زیب علی بھائی کا بھی کر دیتے ہیں. کر دیں. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا حضرات، آپ بہت بہت معذرت آپ سے. میں جو سمری ہے اب میں رکھ دیتا ہوں آڈینس کے سامنے فار دا سیک آف کلیئرٹی. اگر اس میں سے کوئی چیز رہ گئی تو آپ مجھے بتائیے گا. ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ پاکستان، میں کیوں سیکولرزم پہ اتنا اعتراض کرتا ہوں، جبکہ سیکولرزم نے تو دنیا میں بڑی ترقی دی ہے، خوشحالی دی ہے. جس کا جواب میں نے یہ دیا کہ میں سیکولرزم کے نہیں، سیکولرائزیشن آف پاکستان کے خلاف ہوں. جس پہ آپ کا یہ کوشچن ہے کہ کیوں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ پاکستان میں تو جو ہے یہ ایک ایموشنل آرگومنٹ ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، جبکہ لوگوں کو جو سیکولرزم ہے وہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں ترقی دے سکتا ہے. اور یہ جو ایک مسلک کے اور فرقوں کے جو نعرے بازی وغیرہ ہوتی ہے، اسلامی سسٹم نے تو ہمیں یہی دیا ہے. از دیٹ رفلی کورز جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے؟ جی رفلی یس. اس میں کوئی آپ چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز، تاکہ کلیئر ہو جائے. جی ہم ایموشنل آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ممالک ہونا چاہیے. پاکستان نے ٹرائی کی ہے، اس خون کی جو قربانی تھی وہ رائے گاہ نہ جائے، لیکن پاکستان 70 سال سے آنیسٹلی ایک کارٹون بنا دیا اپنے آپ کو. پوری عالمی برادری، ہم یہاں ویسٹ میں رہتے ہیں، ہم پہ لوگ ہنستے ہیں. ہم پہلے انڈینس کو کہتے تھے کہ ہمارا ملک بڑا یہ ہے وہ، اب ہمارے پاس وہ بھی نہیں رہے. تو کیونکہ آپ ہمارا کوئی منہ متھا بھی رکھنا ہے، پاکستان نے خوشحالی بھی کرنی ہے، غریب کو ہم نے کچھ دینا بھی ہے، تو سیکولرزم امپلیمنٹ کر لو تاکہ اکنامکس تو ٹھیک ہو جائے، تاکہ آپ کی 5 سال کی عمر تو رن کر لے. زیب, do you genuinely believe کہ ابھی پاکستان کا جو ابھی رائٹ ناؤ جو سچویشن ہوئی ہے یا جہاں تک پاکستان پہنچ گیا ان لاسٹ 75 ایئرس کے اندر، تو اس کی جو کور اونلی ریزن یہی ہے کہ جو ہے سیکولرزم امپلیمنٹ نہیں ہو سکا؟ سر ضیاء الحق بہت بڑی ویلیو ہے، میں بتا رہا ہوں. صرف ضیاء الحق، اوکے 1% جو ہے نا ضیاء الحق،
بٹ جب ہم ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک ٹاپک ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا, ہم ایک ڈفرینٹ ٹاپک کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں رائٹ ناؤ ضیاء الحق اور اسلام جو ہے نا, ضیاء الحق اور اسلام پیرلل چل رہا ہے. جو اس کا اسلام ہے وہ پیرلل چل رہا ہے, کوڑے لگاؤ تو یہ کرو فلانا کرو. That's very audacious claim. You'll have to back it up. Mind you کہ آپ academic grilling کرنے آئے ہیں تو پھر emotional باتیں تو نہیں ہوں گی نا. Academically you'll have to back that up کہ his Islam, his Zia and Islam they go hand in hand. وہ تو پھر آپ 10 قسم کا اسلام نکال لیں گے, آپ اپنا اسلام نکال لیں گے جو بہت ہی مطلب نہیں 10 قسم کا اسلام نہیں نکلے گا. This is a vague argument کہ 10 قسم کا اسلام نہیں ہوگا. اوکے چلے میں آپ سے ایک کوسچن پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ it's an academic question. It's a academic question. Academic question آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیکولرزم ایک مسلمان اسلام پر 100% عمل کرتے ہوئے کیا سیکولر ویلیوز کے اوپر بھی 100% امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. No, it's a contradiction. 100% کچھ بھی نہیں ہوتا. اوکے کتنے پرسنٹ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ بینگ اے مسلم اسلام کو اگر آپ فالو کریں تو اسلام میں تو آپ نے 100% ہی آنا ہے نا. ہاں آپ کے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. میں نے تو ٹرائی یہی کرنا ہے کہ میں نے 100% اسلام میں آنا ہے. عمل کے اندر اوپر نیچے ہو سکتا ہے, نو ایشو, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. بٹ کیا آپ اسلام پر 100% عمل کرتے ہوئے سیکولر ویلیوز کو اختیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ 100% تو نہیں ہو رہا نا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 100% اسلام کو. اوکے میں آپ سے کاؤنٹر آرگیو کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل سیکولر ویلیوز کے اندر جو اکنامک سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہ ایک بہت بڑی ویلیو ہے جس کے اوپر ہماری پوری سیکولر اکانومی کھڑی ہوئی ہے. سو کیا آپ بینگ اے مسلم ایک اسلامک اکانومی کو ڈیولپ کرتے ہوئے کیا انٹرسٹ بیس اکانومی ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں ابھی آپ نے جو بات کی ہے بڑی اچھی ہے, سننے میں بہت اچھی ہے, لیکن پریکٹیکل کیا ہے؟ آپ کہہ لیں کہ بالکل سود فری ہونا چاہیے, انٹرسٹ فری, لیکن کیسے؟ وہ اگلی بات ہے. ابھی ہم صرف ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیا بینگ اے مسلم میں مسلمان بھی ہوں, میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو مسلم ملک بھی کہہ رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ بیس اکانومی کو ڈیولپ کروں گا. جی اچھا میں آپ کو پتہ ہے اینڈ میں ہوگا کیا؟ اینڈ میں ہوگا کہ کیسر نے نا ساتھ ایک تگڑا مولوی بٹھایا ہوا تھا. نہیں ایسے کچھ نہیں ہوگا. اور صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ سیکولرزم کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو ہم صرف ایک ہی آرگیو کو لے کر ابھی تک, یعنی کہ دونوں بھائیوں کی طرف سے جو آرگیومنٹ ہے نا وہ اکانومی کو لے کے آیا ہے. اکانومی از دا اونلی ون پارٹ. آپ آپ اگر تھوڑا مجھے اجازت دینا کہ میں کیونکہ وہ آئے تھے تو میں تھوڑا سا ان سے کر کے اچھا تھوڑا سا لیٹس گو بیک, پھر دوبارہ سے اس کو نا تھوڑا اس پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. ایموشنل آرگومنٹ کی آپ نے بات کی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مسلمانوں نے بنایا تھا, قربانیاں دی تھیں, تو یہ تو ہو گیا ایموشنل آرگومنٹ. ایکچولی اٹ ازنٹ. یہ دنیا کا ہر ملک جس نے ترقی کی ہے اس نے انہی آرگومنٹیشن پہ کی ہے. فار ایگزامپل جب آکسفورڈ یونیورسٹی بنی تھی تو ان کا بھی آرگومنٹ یہی تھا کہ یہ جو نارمنڈیز آئے ہیں, فرینچ آئے ہیں, یہ تو ہماری زبان ہی ختم کر رہے ہیں. They wanted to reclaim their language because they knew کہ ہم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اس سسٹم کے لیے, اس زبان کے لیے. اس پہ وائکنگز آئے, اس پہ کون نہیں آئے پہلے, تو ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے. اینڈ فرام دیر آن کتنا کچھ ہوا. ایسے ہی فرانس میں بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ if you go back to your roots there is not the emotional argument. البتہ یہ emotional argument ہے کہ آپ کسی ٹوائلٹ میں لکھا دیکھیں کہ فلاں مسلک کا بندہ, فلاں فرقے کا بندہ کافر ہے, اور آپ کہیں کہ therefore اسلام پاکستان میں نہیں آ سکتا. جو چیز پہلے ہی اسلام کے خلاف ہے اس کو آپ ایگزامپل بنا کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نہیں آ سکتا. اس طرح سے تو آپ کے امریکہ میں آپ نے سیکولر ویلیوز کی بات کی ہے, آج تک وہاں پہ آلٹ رائٹ وہاں پہ موجود ہے جو سیکولر ویلیوز کے خلاف ہے. قتل عام وہاں پہ ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ چارلس ٹاؤن اور کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کس لیول کا ریسزم ہوتا ہے, سیاہ فام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن کیا وہ سیکولرزم کے نام پہ ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا. دیئرفور اس کو یوز کر کے ہم سیکولرزم کو ملائن نہیں کریں گے. تو ایسا ہی کوئی آدمی اگر اسلام کے خلاف جا کے فرقے بازی کر رہا ہے تو اس کو یوز کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام یہاں پہ نہیں آ سکتا. اسلام آئے گا تو وہ ختم ہوگا. بالکل. اچھا میں آپ کو کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتا ہوں. ایک منٹ میں کیسر بھائی آپ نے بڑی اچھی بات, ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر. اب سنیں نہیں پھر ایک ٹھیک ہے, دو آپ کو دو بیگ بھائی کو دیکھیں بات سنیں. جب امریکہ نے کنگ جارج سے بغاوت کی, انہوں نے کیوں کی؟ ان کی آئیڈیالوجی تھی ڈیموکریسی. امریکہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک اپنی اس آئیڈیالوجی پہ قائم و دائم ہے اور پریکٹس بھی کرتا ہے. ہم نے جب پاکستان بنایا ہماری آئیڈیالوجی کیا تھی؟ اسلام. بڑی اچھی تھی, میں بھی ساتھ ہوں. میں اس وقت ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. ٹھیک ہے, البتہ بعد میں مجھے دشواری ہوتی ہے, میں موٹا ہوں, لیکن ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو انٹرنلائز نہیں کیا.
ہمارے پاس اسلام نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ہندوائزڈ ورژن آف اسلام ہے. ہم نے تھوڑا سا ہندوؤں کا وہ بابوں کا لے کے وہ تھوڑا مکس کر کے نا تو یہ ایک لوگوں کو ایک پرورٹڈ فارم آف اسلام دے دیا. ٹھیک ہے اسلام آ گیا, کس کا اسلام آئے گا؟ دیوبندی کا آئے گا, شیعہ کا آئے گا, سنیوں کا آئے گا, اہل حدیث کا آئے گا. ہو ول بی دی آربیٹر؟ یہ جو ابھی اسمبلی میں پاس ہوا تھا ایک توہین صحابہ بل, آپ مجھے بتائیں وہ شیعہ جب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم یہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے اگر اینٹی سیمیٹک باتیں کریں, ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم جوز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اینٹی سیمیٹزم ہو رہے ہیں. یہ ڈیفائن کون کرے گا کہ اسلام کون سا ہے؟ پھر انجینئر صاحب سے یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں سیکولرزم ہونا چاہیے. نہیں, انجینئر صاحب نے اب دو باتیں کہی ہیں, میں کہہ نہیں سکتا نا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کس کا اسلام آئے گا, کون سا فرقہ آئے گا, تو اسلام میں فرقوں کے نہیں اسلام کی حکومت ہوتی ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ایک کی نہیں ہونی چاہیے. تو I'm not entirely sure کہ ان کی کس بات کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے یہاں پہ. جہاں تک آپ کی بات ہے, دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر اس کا اپنا اسلام, اس کا اپنا اسلام, دیکھیں آپ آئے ہیں ایکیڈیمک گرلنگ کرنے کے لیے. میں معافی چاہتا ہوں, پھر آپ کو ایک سٹینڈرڈ انٹرنیٹ کی جو ٹرول کی لینگویج ہوتی ہے نا, میں آپ کو ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس سے اوپر لیول کی بات کریں. یہ ویکیپیڈیا گریڈ کنٹینٹ, آئی ایم ویری سوری, اٹس ناٹ ایڈ ہومنم. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایکسکلوسیو ٹائم دیا ہے, تو ہم گفتگو کی کوالٹی کو اس لیول پہ لے کے جائیں جو پہلے عام عوام میں نہیں ہو رہی ہیں. یو نو آئی نو, ہم سب کو پتہ ہے کہ قرارداد مقاصد پہ سارے متفق ہیں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ سارے متفق ہیں, جو 22 نکات سارے مسالک نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ امپلیمنٹ کر دیں تو کسی مسلک کو کوئی اعتراض نہیں ہے. 30 سے زیادہ علماء ہر مسلک کے, اہل حدیث سے لے کر اہل تشیع تک, اینڈ ان بٹوین ایوری ایلس, سب نے اپروو کیا ہوا ہے کہ آپ یہ کر دیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب آپ وہاں پہ ایک لیجسلیشن کو لے کے کہ اس پہ مسئلہ ہے, تو ہر روز دنیا کے ہر سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری میں لیجسلیشن پہ لے دے ہوتی ہے. کسی کو یہ اعتراض ہوتا ہے, کسی کو وہ اعتراض ہوتا ہے. اٹ ہیپنس. یونائٹڈ نیشنز میں ہوتا ہے. 4 دفعہ غزہ پہ جو ان کی ریزولوشن تھی وہ فیل ہوئی. ایک دفعہ امریکہ لے کے آیا, باقی سب نے ریجیکٹ کر دیا, اسی لیے کہ اس میں جو ورڈنگ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اس چیز کو ڈیفائن نہیں کیا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سسٹم چل نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ بحث کی گنجائش دیتا ہے. سو یو ریئلی ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ وچ از سالڈ, کہ اس وجہ سے اسلام پاکستان میں نہیں آ سکتا, جبکہ یہ کوئی ایکیڈیمک کرٹیک نہیں ہے کہ سنی کا اپنا. وہ سارے کہہ رہے ہیں بھی ہمارے پیچھے نہ چھپو, یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, ہاؤ اباؤٹ دیٹ, 2-4 چیزیں فکس ہونے والی ہیں, اس کو اس کے لیٹر اور اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دے, سب اس پہ ایگریڈ ہیں. کیا ایشو ہے اس میں؟ تو جب ہم ایکڈیمک ڈرلنگ کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ والا جو آرگومنٹ ہے نا کون سا اسلام, اور ہم وہاں پر پیش کر دیتے ہیں کہ جی دیوبندی اہل حدیث, اور یہ چیز کرتے دیوبندی اہل حدیث اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر ایکچوئل میں فقہ ہیں. فقہی ہے, جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں, فقہی اختلافات کو تو ویسے اسلام اکوموڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو قرون اولیٰ میں سے مثالیں دکھا کے دے دیتا ہوں کہ اس دور کے اندر اسلام کی امپلیمنٹیشن ہے, اور اسلام نے اٹ سیلف خود, بلکہ حدیث اس بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مجتہد اگر غلط اجتہاد بھی کر دیتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اجر رکھا ہوا ہے. تو یہ اجتہاد کی ویلیوز ہیں. جب ہم اسلام کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اسلام کے کور فنڈامنٹلس کے اوپر آتے ہیں. یہ اس سیکنڈ لیول, یہاں پر تو ویسے ہی توسع مل جاتی ہے, یہاں پر تو آپ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پر تو آپ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ موقع دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی جو بات ہے نا کہ کون سا اسلام, یہ اٹس ناٹ اے ایکڈیمک آرگومنٹ. اور جو آپ نے توہین کی بات کی ہے نا, لیٹس ہم اس کے اوپر ایک الگ سے پورا ٹاپک اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ اسلامک ایکڈیمکلی آپ توہین کو بہت ایزیلی ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو سب چیزیں ایکڈیمک فنڈامنٹل کور کے اندر ڈیفائن ہو سکتی ہیں. یہ جو عوامی آرگومنٹ ہے نا کون سا اسلام اور کون سی چیزیں, یہ اٹس ناٹ اے ایکڈیمک آرگومنٹ, جیسے وہ کیسر بھائی نے بات کی ہے. سو ایکڈیمکلی اگر آپ آئیں گے, تو اگر آپ اسپیسیفکلی صرف اس ٹاپک کے اوپر ہی بات کرنا چاہیں نا کہ کون سا اسلام, تو ہم ایکڈیمکلی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کے جو بیسک شعائر ہیں ان میں سب کا اتفاق ہے. نماز فرض ہونی چاہیے, سب کا اتفاق ہے. حدود اللہ کا نفاذ ہونا چاہیے, جو کروڑوں کی بات ہوئی تھی, حدود اللہ کے نفاذ کے اوپر سب کا اتفاق ہے. ہاں امپلیمنٹیشن کے اندر وہاں پر اختلاف ہے, اور اس کی جو گنجائش ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے, بلکہ وہ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے اور ایک فنڈامنٹل ہے. وہ حدیث کے اگرچہ اس کا جو سند ہے اس میں تھوڑا سا کلام ہے, لیکن مانن وہ صحیح ہے کہ اختلاف امتی رحمت, کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. تو جزیات کے اندر جو جزیات ہیں ان میں تو اختلاف رحمت ہے, میکروز کے اندر جو ہے نا وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن سر شیعہ کو اچھا جسٹ ٹو سم اپ, عبید بھائی آپ نے جو کہا, جسٹ ٹو چار ایک منٹ, عبید بھائی آپ کا اگر میں آرگومنٹ سم اپ کر دوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم میں اتنی 90% تو ہم سیم ہے, جو 10% ہے اس میں وہ تھوڑی ڈفرینسز وہ تو سیکولرزم میں بھی ہوتی ہیں, رائٹ؟ میں ریفریش کر دیتا ہوں جو بیسک فنڈامنٹل کور ہے
फंडामेंटल कोर है, दिस इज कॉल्ड थियोलॉजी, द थियोलॉजी Yeah, yeah, फंडामेंटल कोर, उसमें जो है ना वो तमाम का इत्तेफाक है। हाँ, Yeah. बाकी आ जाता है जिसमें फ़िक़ही इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पर इख्तलाफ है और उसकी गुंजाइश है। फ़िक़ही इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर आप जो है ना एक दूसरे को काफिर भी नहीं कह सकते। सर कहते तो हैं, और किस तरह कहें? किस तरह कहते हैं? किताबें आप लिखी हुई देखें, हैं। आप स्टेट लेवल की बात करें ना, आम आवाम की जब बात करेंगे तो मसला बनेगा। एक आम बंदा उठ के कह देगा क्या उसके काफिर कहने से वो सर तमाम आम लोग बंदा काफिर क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े मुफ्ती कह रहे होते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं यूके में बहुत नहीं, लेकिन मुफ्ती का कॉल स्टेट का कॉल तो नहीं होता ना। एग्जैक्टली हाँ, बहुत से या। आपको यूके में ऐसे लोग मिलेंगे, सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पीपल मिलेगी जो ये समझते हैं कि मुझे यूके में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, मैं ब्राउन स्किन हूँ, ये ऐसे हैं वैसे हैं, इतनी वो गलत बातें कहते हैं। लेकिन उनकी ये बातें कानूनी तौर पे मुझे उनके पॉलिटिकल सिस्टम में जो मेरा अपना पॉलिटिकल सिस्टम है एज अ पर्सन हु लिव्स देयर, कि मैं उसको मुझ पे कोई हद नहीं है कि मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। तो जो स्टेट लेवल की बातें होती हैं आप उस पर जाएँ। फॉर एग्जांपल स्टेट बॉडी है इस्लामिक क्या नाम है उसका, हमारी जो इस्लामिक काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, उसमें हर मसलक की रिप्रेजेंटेशन शामिल है। स्टेट लेवल पे कोई आम अवाम लोग एक दूसरे को चीजें कहते हैं सारी सर आप दुनिया एक में। तरफ ये भी तो कह इवन रहे हैं मुफ्ती की बात, मैं शाहरुख भाई आपकी मुफ्ती की बात को क्लियर कर दूं कि दैट्स डेफिनेटली ये हो सकता है कि कुछ मुफ्ती भी कहते होंगे। हर एक सेक्ट के अंदर आपको कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग मिल जाते हैं। यहाँ पर जब बात करेंगे ना हम, तो हम कहेंगे कि देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, इन तमाम मकतबा फ़िक्र की जो इनकी नुमाइंदा बॉडी है, क्या वो एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करती है? राइट नाउ कोई नुमाइंदा बॉडी एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर नहीं करती। हाँ, इंडिविजुअल कोई मुफ्ती भी हो सकता है जो किसी को हो सकता है उसका कोई फतवा हो या उसने दिया हो, तो उसको हम नुमाइंदा बॉडी लेवल को का नहीं इशू कर नहीं है ना, सकते। ये स्टेट लेवल का इशू नहीं है ये। Okay. तो सर एक तरफ आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान में जो है सेकुलरिज्म छाया हुआ है एक तरह से इनडायरेक्टली सा, तो ये स्टेट ही है ना, और क्या है सर? नहीं, जो पॉलिसी लेवल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब हम कहते हैं छाया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि हमारी बैंकिंग सेकुलर है, उसके अंदर सूद पाया जाता है। हमारा मीडिया सेकुलर है, उसके अंदर एंटी इस्लामिक वैल्यूज़ पाई जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हाँ जी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म पाया जाता है। यानी कि जो हमारी स्टेट जो पॉलिसी लेवल की चीज़ें हैं उसके अंदर सेकुलराइजेशन है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कि गवर्निंग बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन नन ऑफ दीज थिंग्स हैव एनी राइट टू एग्जिस्ट। सर ये तो अच्छा, just to bring the point up कि because we need to be genuine, सेक्युलरिज्म में एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट भी है कि आप देखेंगे वेस्ट में, क्योंकि उन्होंने ब्रीदिंग स्पेस दी है बाकी इज़म्स को, तो उनकी जो क्रिश्चियनिटी है वो इरोड कर गई। और अब मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्न दौर में यहाँ पे मेंटल हेल्थ एपिडेमिक है, लोग दे लिव अ पर्पसलेस लाइफ। तो इवन इफ यू कैन मे बी आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपसे छीन गया है तो आपको you don't have anything to live with. Whereas अगर आप इस्लाम इम्प्लीमेंट करें तो you can always better yourself. ठीक है, इस तरह में 70 साल से हमने इर्तिका किया है, थोड़ा बहुत इवॉल्व, ठीक है, वो डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका जो रिलीजन है वो महफूज रहेगा। राइट, वुड यू एग्री? वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे नाफिज करेंगे? देखें सेकुलरिज्म में प्रैक्टिकल की ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल को बहुत अच्छी एग्जांपल है। शाहरुख मुझे बता दें कोई प्रैक्टिकल मुल्क कोई एरिया नजर आ रहा है? सॉरी शाहरुख, अब दोबारा से स्टार्ट कीजिए, आपकी बात के ऊपर हम बोल पड़े थे, प्लीज दोबारा। मैं ये कह रहा हूं, देखें सेकुलरिज्म जो है वो बहुत सारी जगह पे नाफिज है। मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन 80% 90% अमेरिका में, कनाडा में नाफिज है। इस्लाम सर कहाँ नाफिज है? कोई एक मुल्क जहाँ पे प्रैक्टिकली नाफिज हो नजर आ रहा हो, हाँ यार ये बड़ा एक आइडियल है आपके पास हो, या ये हमारे पास मॉडल है, इधर हमने करना है, कहाँ है? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट आया था। तो असल में ओवरऑल जो ये बात करते हैं ना हम कि प्रैक्टिकली कहाँ पर जो है ना किसी एक दुनिया में इस्लाम नाफिज है, आप इस बात को समझें। और आप वेस्ट में बैठे हैं और आप सेकुलर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस बात को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि राइट नाउ पूरी दुनिया का सिस्टम किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो तब बात हो ना कि जब हर एक मुल्क को आज़ादी हो अपनी इकोनॉमी को बनाने में, अपनी पोलिटिकल सिस्टम को बनाने के अंदर। आपको पता है कि एक स्टैब्लिशमेंट हमारे पास लोकल और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है जो पूरे यहाँ पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है। जो प्रैक्टिकलिटी की आपने कहा ना, अगर तो ये बात होती कि किसी भी दौर के अंदर इस्लाम का इकोनॉमिकल सिस्टम जो है ना वो डेवलप हुआ और उसने असरात ना दिए। मैं आपको इसमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर की क्लासिकल एग्जांपल्स है जो उन्होंने इकोनॉमिक्स मॉडल के ऊपर रिफॉर्म्स की, और एक ऐसा वक्त आया कि ऐसी इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुई, शायद हमें वेस्टर्न वैल्यूज़ या लिबरल वैल्यूज़ की हिस्ट्री में भी वो नहीं मिलेगी कि उन्होंने उस दौर के अंदर लोग सदका लेके फिरते थे, ज़कात लेके फिरते
کرتے تھے کہ کسی محتاج انسان کو صدقہ اور زکوٰۃ دیا جائے, اور اس دور کے اندر صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. تو اگر ایک پراپرلی آپ کو بائزم سے ہٹ کے پراپرلی کسی جگہ پر ہمیں اسلامک اکنامک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی اجازت دی جائے, سو وی جنرلی بلیو, اور ہمارے پاس اس کی پوری ہسٹری ہے, سب چیزیں ہیں, کہ وہاں پر آپ کے جو صرف ہم ایک چیز کو لے کے جا رہے ہیں نا کہ اسلامک اکنامک سسٹم, وہ بالکل حل ہو سکتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کے پورے دلائل اور سب کچھ چیزیں موجود ہیں. شاید آپ اگر کوئی سیکولر سسٹم میں کسی جگہ پر ایسا ہوا کہ جہاں پر پوری اکانومی جو ہے نا ساری ختم ہو گئی ہو, پاورٹی لائن, آپ یو ایس اے میں جا کے دیکھ لیں, آپ ذرا جائیں وہاں پر, وہ جہاں پر کسینوز بہت زیادہ ہیں, کیا ہے اس جگہ کا نام ہے, لاس ویگس میں جا کے دیکھیں, لوگ گٹروں کے پائپوں میں رہنے کے لیے جو ہے نا وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں. سو اس کو پر ڈاکومنٹریز ہیں, پاورٹی لائن سب جگہ پر ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ نا امریکہ میں جو بندہ کمانا چاہتا ہے نا کہ بھائی میں ایک نارمل بندہ ہوں, میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں آتا, مجھے بس سمجھے میں ادھر سے ادھر چیزیں کر دوں گا, تو وہ بندہ بھی اتنا کما سکتا ہے کہ اپنا گھر چلا لے گا. اچھا, یہ جو امریکنز کما رہے ہیں ان وچ کاسٹ پوری دنیا کو لوٹ کے امریکہ, وہ تو بات ہی اور ہو جاتی ہے نا. دیکھیں وہ بات اس کی کاسٹ پوری دنیا بیئر کر رہی ہے, کاسٹ پوری دنیا بیئر کر رہی ہے. نہیں, وہ ٹاپک اور ہو جائے گا. ہم جو سیکولرزم کی اچھی باتیں ہم تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں. شاہ رخ, بات آپ نے درست کہی کہ جو آدمی کمانا چاہ رہا ہے وہ کما سکتا ہے. لارجلی آئی ایگری ود دیٹ, اگرچہ 100% آپ کو بھی پتا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے, لیکن لارجلی یس وی کین بوتھ ایگری ٹو اٹ. بٹ ڈو یو تھنک کہ اس کی وجہ سیکولرزم ہے؟ نہیں, اس کی وجہ تو یہ سسٹم ہے نا, جو ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے, اس میں سیکولر چیزیں بھی شامل ہیں, لبرل چیزیں بھی شامل ہیں, بالکل ہیں. لیکن ہمارے تو پاکستان میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی قادیانی کو یہاں سے خریدنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں کوئی چکر نہیں ہے, میں مسلمان ہوں, سنی ہوں, واٹس ایور, میں جاؤں گا کوئی چیز لے لوں گا. which is perfectly fine. میں اس پہ بھی آئیں گے. اچھا شاہ رخ ابھی نیا ہے, شاہ رخ از نیو ٹو امریکہ. گفتگو میں زیب اس طرح سے سینٹرلائزیشن ختم ہو جائے گی گفتگو میں سے. وہ ہم ایک آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں نا کہ امریکہ میں بہت سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کام مل جائے گا, فیئر انف. بٹ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ سیکولرزم اچھی بات ہے, دین دس اسٹیٹمنٹ ہیز ٹو بی لنکڈ ود سیکولرزم. اگر اس کی وجہ سیکولرزم ہے مجھے بتائیں, اگر نہیں ہے تو ہم اس آرگومنٹ کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, سوری ریپیٹ, کوسچن کیا تھا؟ کمپلیٹلی نہیں کہہ سکتے. سو دیر فور جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو سیکولرزم از نیسیسرلی دا تھنگ جس کی وجہ سے پاکستان میں سیکولرزم آنا چاہیے. ایگریڈ؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. اوکے, لیکن ہمارے یہاں نوکری بھی نہیں دیتے نا, ہمارے یہاں تو کہتے ہیں اچھا یہ شیعہ ہے, اچھا اسے جان چھڑاؤ. نہیں, یہ بہت جنرل بات کر رہے ہیں, بہت ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان کے آپ گورنمنٹ میں دیکھیں, ہمارے کریٹیکل جو کی عہدے ہیں جنہوں نے پاکستان رن کرنا ہے, اس میں آپ کو سارے مسالک نہیں نظر آتے. سر مسالک نظر آتے ہیں, سارے کے سارے ایچ ایس این کالج سے نکلے ہوئے ہیں. مسلک کی بات کریں گے نا, آپ نے کہا شیعہ تو نوکری ایچ ایس این کالج سے کیا ان کا مسئلہ ختم کر دیا انہوں نے؟ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کا مذہب سے لینا دینا ہے؟ مطلب میں بہت زیادہ ایک فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن آپ کو بھی پتا ہے وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بہت ہی. Okay, here we are. Let's apply a logical construct on this, logical deductive, کہ ہماری یہ جو ان اداروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہماری پریمس نمبر 1 ہے. پریمس نمبر 2 ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا نظام چلاتے ہیں. Therefore, the conclusion that follows from it کہ پاکستان کا نظام جو ہے سیکولر لوگ چلا رہے ہیں, which is exactly what my point is کہ چلانا چاہیے. Yeah, that's a good point. تو یہ اسلامی ٹچ استعمال کرتے ہیں نا سر. عمران خان نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے, وہ آج کل کیا کہتے ہیں, کون سا یار ان کا وزیر ہے, مجھے نام نہیں یاد, وہ بھی تسبیح پکڑ کے. لیکن شارف, ٹو بی فیئر, یو نو دیٹس ناٹ اسلام's پرابلم. وہ تو اگر کوئی آدمی اسلام کو پرورٹ کرتا ہے تو وہ تو اس کا پرابلم ہے. اسلام ڈز ناٹ کنڈون دیٹ. سیکولرزم کیا ہے سر کہ آپ پالیٹکس میں ریلیجن کو استعمال نہیں کریں گے. یہاں تو ہر کوئی جو ہے نا تسبیح لے کے آ جاتا ہے, ریلیجن لے کے آ جاتا ہے, ریلیجن سے ووٹ ملتا ہے نا. مودی کیا کر رہا ہے, ہندوازم. آواز بہت ایسا ہوگی شاہ رخ. اچھا آواز ایسا ہوگی. اچھا, سیکولرزم کا یہ نہیں ہے کہ آپ مذہب کو یوز نہیں کر سکتے, وہ یہ ہے کہ مذہب کے جو ریاست کے جو امور ہیں نا, جو پوزیشنز ہیں, اس میں ریلیجن کا کوئی کردار نہیں ہوگا. ویسے تو یہاں پر جو آلٹ رائٹ ہے وہ کرسچینٹی کا ایک ایکسٹریمسٹ فارم جیسے ماگا ہے وہ یوز کرتے ہیں, اور وہ تو ڈاربینزم, یہ جو یہاں پہ کنسرویٹو میڈیا ہے جو ڈیلی وائر جس طرح ابھی جن نے کینٹس اوونز کو نکالا ہے, وہ آپ کو پتا ہے ڈاربین کرسچینٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. تو دیر از آلویز اے مکس اینڈ میچ, یو نو, نو ون از 100% پرفیکٹ. ضیاء آپ نے جو بات کی ہے نا, آپ نے جو کہا کہ سیکولرزم کا بیسک یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں وہاں پر ریلیجن کا عمل دخل نہیں ہوگا, ریلیجیس پالیسیز کا عمل دخل نہیں ہوگا, تو پھر کس کا ہوگا؟
پھر ہیومن ریشنل کا ہوگا. نہیں کہ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, ریلیجن کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کے جو فنڈامنٹلس ہیں وہ ڈرائیو ہو رہے ہیں وہی سے, اور وہی کہاں سے آئی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. سو بیسیکلی ہم پھر تو نہیں زلزلہ آ گیا. بس جی عبید بھائی نہیں ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جس کو ہم وحی ہیں دین اس کے تھرو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور قرآن میں بینگ مسلم اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں الحکم الا للہ, جو حکم ہے وہ اللہ کا ہی ہوگا. اور آن دی ادر ہینڈ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ جو ہیومن ریشنل ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا جائے. تو اب آپ یہاں پر بھی کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ ہیومن ریشنل جو ہے نا وہ کتنا اس پہ میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. ایکچولی نوٹ کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس طرح کی جو ڈبیٹس ہوتی ہیں نا, جو گفتگو ہوتی ہے, جو ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس میں جب ہم اسٹریٹ وے ہم قرآن حدیث کو جب ہم انووک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے آدمی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا, اس لیے کہ ہمیں کامن چیز تو اسلام ہے نا. سو اس لیے ہم جو قرآن حدیث کے احکام ہیں ان کو بالکل وہ ہمارے وہ سب کے لیے, میرے لیے, شاہ رخ, زیب, آپ کے لیے سب کو ہیں, لیکن ہم ایک کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سا سسٹم بہتر ہونا چاہیے. سو جو آپ نے شاہ رخ بات کہی کہ جو سیکولرزم ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ جو ریلیجن ہے وہ اسٹیٹ کی پالیسی پہ افیکٹو نہیں ہوگا. بالکل. According to what standard, and is that standard challengeable or is that absolute کہ پوری دنیا کے اوپر اس نے مست نافذ ہونا ہی ہونا ہے؟ نہیں سر, ایبسولوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ایبسولوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایبسولوٹ کوئی بھی چیز ایبسولوٹ. which means کہ اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ ریلیجس لوگ رہ رہے ہیں اور اس ملک کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہاں پہ ایک ریلیجس ایکسپیرینس ملے, وہاں پہ اگر ریلیجسلی ڈریون لوز ہوں تو وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا ایز اپوز ٹو سیکولر. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں میجورٹی جو ہے اس کے رولز ہوں گے. قائد اعظم نے نا پہلے اپنا جو لا منسٹر ہے وہ جوگندر ناتھ کو بنایا تھا جو کہ ہندو تھا, اور which is fine. اسلام میں آپ کو تھرو آؤٹ ایویڈنس مل جائے گا کہ نان مسلم اسٹیٹ کا جو وزارتیں وغیرہ ان کو مل سکتی ہیں. کون تھا سر آپ مجھے بتا دینا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایک نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسلام نے روکا ہوا ہے اس چیز سے. You need to understand this. ہم نے سر چیزیں تو ادھر سے ہی لینی ہے نا یا کہیں اور سے لینی ہے. میں آپ کو شریعت کا اصول بتا دیتا ہوں. اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا. یہ نا ایک فقہ اصول ہے کہ اگر کسی چیز کا کسی جگہ پر آپ کو ذکر نہیں ملتا نا, از ناٹ دیٹ مینز کہ اس کا ہونا ممکن نہیں ہے. سو اگر اس کے اوپر آپ نے کرٹیک کرنی ہے نا تو وہ کرٹیک اس طرح سے ہوگی کہ کوئی اسلامک فنڈامنٹل آپ بتائیں کہ یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ نہ کرو, اب وہ امپلیمنٹ ہوا ہو سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل ایک سیکولر کنٹری کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں ہیں کہ وہاں پر میجورٹی مسلمان ہے اور آپ کے پاس کیپیبل لوگ ہیں اور آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی کسی غیر مسلم کو لگانے کی, تو اٹس ناٹ دیٹ مین کہ وہ جنرلی یہ بلیو کرتے ہیں سیکولر اسٹیٹ کہ اس کو ہونا نہیں چاہیے. تو یہ دو الگ فنڈامنٹل ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ تو ہو گیا نا ویسے ایک فیکچوئل جو انیکوریسی ہے اس کی حوالے سے, لیکن یہ آرگومنٹ نہیں ہے. مین آرگومنٹ یہ ہے کہ لیٹس اسیوم ایک منٹ کے لیے کہ ہاں جی واقعی نہیں کوئی غیر مسلم ہو سکتا. What is the point in that? کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی لبرل ملک میں وہاں پہ کوئی سوشلسٹ ان کے کوئی سسٹم کا حصہ بن سکتا ہے, یا کسی سوشلسٹ کنٹری میں کوئی لبرل وہاں پہ ان کے سسٹم کا حصہ بن سکتا ہے, یا کوئی فیشسٹ بن سکتا ہے؟ بنتے ہیں. That's a good point. اگر بنتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے کہ امریکہ میں, اور میں امریکہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک حوالے کے طور پہ کہا ہے جب عبید بھائی نے آپ سے پوچھا تھا, تو وہاں پہ میکارتھیزم کیوں ہوا تھا؟ Out of fear of communism. ایگزیکٹلی, یعنی کہ جو کمیونسٹ ہیں وہ لبرل سسٹم کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتے. وہ تو اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہوئے تھے نا, وہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا اپنی عوام کو جو بھی کرنے کے لیے. There you go. Which means کہ جب آپ کا ایک سسٹم کا پیراڈائم اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اب وہ اسلام کو تھوڑا سا ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, اب ہم نے اس چیز کو اس سے ہم نے کنکلوژن ڈرا کر رہی ہے نا. ہم اس چیز پہ متفق ہیں سارے کہ ایک سسٹم کا جب پیراڈائم اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو ہر وہ چیز جو سسٹم کو وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے آپ سسٹم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس چیز کو اس سے دور رکھتے ہیں. اسلام کو ہم کیوں ڈفرنٹلی ٹریٹ کریں ود دی اسمپشن کہ اسلام آپ کو بالکل اجازت نہیں دیتا کہ فلاں بندہ اس میں نہیں آ سکتا, then why should we treat Islam differently? No, جتنے بھی ازمز ہیں, ٹھیک ہے, چاہے جتنے بھی مذہب ہیں, جتنے بھی آئیڈیالوجیز ہیں, وہ اپنے آپ سے جو ڈسینٹ کرنے والے اپینینز ہیں, جس طرح کیپٹلزم کو کمیونزم ہے, کمیونزم کو کیپٹلزم, وہ برداشت نہیں کرتے. تو why do people expect Islam to tolerate? اچھا میں ایک بات بتا دوں, I'm playing devil's advocate here, I'm just letting you know. Yeah. But I agree, that's a good point. Yeah. So شاہ رخ, اگر کوئی سسٹم اپنے سے بغاوت کرنے والے سسٹم کی ٹالریشن نہیں کرتا تو اسلام کیوں کرے؟ کیپٹلزم نہیں ٹالریٹ کرتا کمیونزم کو, اسلام کیوں ٹالریٹ کرے غیر اسلام؟
سر وہی تو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے بھائی جوگندر ناتھ جو ہے ہمارا ہندو منسٹر تھا, مطلب یہ تو کانٹریری بات نہیں ہوگی, الٹی بات نہیں ہوگی جو آپ کر رہے ہیں. نہیں, میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلامی ریاست پہ, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. لیکن فار دی آرگومنٹ سے اگر فرق پڑتا بھی ہے تو ہاؤ ڈز دس میک اٹ بیڈ جبکہ ہر سسٹم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وائی ڈز اسلام ناٹ ہیو دس رائٹ؟ فار ایگزامپل ہم کلیئر ہیں, چلیں آپ منسٹریل لیول پہ چھوڑ دیں, ہم کلیئر ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. اوکے, وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ. ہر سسٹم کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے کہ کسی سیکولر سسٹم کے اندر کوئی ریلیجس آدمی آ کے اپنے سسٹم, اگر وہ آئے گا بھی تو وہ سیکولر ویلیوز کے ساتھ آئے گا. کیپٹلزم کے اندر کوئی سوشلسٹ نہیں آ جائے گا ہیڈ آف اسٹیٹ, سوشلزم کے اندر کوئی کیپٹلزم, کہ ہر سسٹم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو وائی اندر تو نہیں جھانک سکتے نا کہ وہ سوشلسٹ ہے, یا ٹھیک ہے اپنی باتیں کر رہا ہوگا لیکن آپ اندر تو نہیں جھانک سکتے کہ وہ کیا ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہم بھی کہہ رہے ہیں ہمارا بھی کوئی کافر آدمی اگر کہے کہ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھے, تو ہم بھی اس کے اندر نہیں جھانک سکتے, اس کو مان لیں گے. جی I think we've reached a point where we can move on to the next topic. اچھا, نیکسٹ ٹاپک سے اب میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں اگر آپ if you don't mind. نہیں پوچھے یہ بن گئی میم گریڈ رسپانس. جی پوچھیں کیا سن رہے. اوکے, لیٹس انٹرٹین این الٹرنیٹیو سینیریو ناؤ. لیٹ اس سے کہ ہم بات مان جاتے ہیں کہ پاکستان سیکولر ہونا چاہیے. گیو اس دس ورلڈ ویو کہ وہ پاکستان کیسا ہوگا, اس کی اکانومی سوشلسٹ ہوگی, لبرل ہوگی, ہاؤ وڈ دیٹ ورک؟ دیکھیں میں ابھی تک ڈیولز ایڈوکیٹ کھیل رہا ہوں, اس کا جواب آپ کو شارف دے گا. جی سر کیپٹلسٹ لوگ ہیں جن کے ہم غلام ہیں, انہی کی طرح ہوگی, اور کیسی ہوگی؟ کیپٹلسٹ ہی ہوگی. سیکولر ہونے کا مطلب ہم نے آزاد ہونا ہے نا. یور چیف آرگومنٹ از کہ ہم چونکہ غلام ہیں, دیئر فور نو, دی چیف آرگومنٹ از کہ ہمیں اس سسٹم کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے اس لیے کہ ہم غلام ہیں. دیٹس دی ایکڈیمک آرگومنٹ. اور ہمارے پاس کیا چاہ رہے ہیں, ہم نے افغانستان بننا ہے یا ایران بننا ہے؟ If Afghanistan is actually doing remarkably well, if you don't look at Afghanistan through the eyes of CNN, citizenship رکھی ہے, آپ ادھر جاتے نہیں ہیں. نہیں دیکھیں, افغانستان, پہلی بات یہ ہے کہ یو کے کی سٹیزن شپ رکھنا, خیر میرے پاس ہے بھی نہیں یو کے کی, یہ بھی ایک میتھ ہے, لیکن لوگ جو باتیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر خود ہی ڈھونڈتے رہو. لیکن لیٹس آرگومنٹ سے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس یو کے کی ہے, یو کے کی سٹیزن شپ سے کیا میرے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں کہ میں سسٹم کے پہ بات کروں؟ جو برٹش مسلمز ہیں وہاں پہ, جو وائٹ برٹش مسلمز ہیں مثال کے طور پہ, کیا ان کے رائٹس میرے رائٹ سے ڈفرینٹ ہوں گے؟ جیسے وہاں پہ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر مراد کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر ونٹرز جو پہلے تھے مسلمان ہو گئے, ڈاکٹر مراد وہ کیمبرج کی مسجد میں خطبہ دیتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, ان کا ایک اسلامک ویو ہے, کیا ان کا سسپینڈ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ان کا نہیں کیا جا سکتا تو میرا صرف اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ ان کا رنگ گورا ہے اور میرا رنگ براؤن ہے. I mean, is that the way to take? یا وہ رکھ سکتے ہیں تو میں بھی رکھ سکتا ہوں. ٹونی بلیئر برطانیہ کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود اس نے آئرلینڈ کی, ناردرن آئرلینڈ کی بات نہیں کر رہا, وہ تو یو کے کا ویسے ہی حصہ ہے نا, میں جو ریپبلک آف آئرلینڈ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں کی نیشنلٹی خود اپنے بچوں کو لے کے دی, بیکاز اٹ آفرز یو another layer آف پروٹیکشن. تو وہ دنیا میں ایک سسٹم ہے, لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. I don't think that has any bearing on me having the opinion. یورپ کے کتنے ملک ہیں جہاں پہ چائنا کا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے ان کی اکانومی میں, سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن, وہاں کی ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں, وہاں کے گیجٹس یوز کرتے ہیں. کیا اس وجہ سے وہ چائناز میں جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہوتی ہیں اس پہ بات کرنا بند کر دیں؟ نہیں تو کرنی چاہیے نا, مطلب وہ تو کوئی مطلب 100 ملین یورو سے زیادہ یورپ میں افریقہ کا فروٹ سبزی آتا ہے. ہر چوتھے دن افریقہ کو بیش کر رہے ہوتے ہیں, تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو. کبھی افریقنس کے منہ سے سنا کہ ہمارا کھاتے ہو اور ہم پہ تم زبان درازی کرتے ہو؟ یہ ایکڈیمک آرگومنٹس نہیں ہیں. لوگ سروسز یوز کرتے ہیں, پے کرتے ہیں. دیکھو تم ویسٹ کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہو, ایسی بات کرتے ہو, بھائی پیسے دیتے ہیں. دنیا میں جب سے اکانومیز ڈیولپ ہوئی ہیں, سروس پرووائڈر یا مینوفیکچرر ورسز یوزر, یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اف یو پے فار اے ٹیکنالوجی دین یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دیئر سسٹم. ایسا تو نہیں دنیا میں ہوتا سر. لیکن پھر آپ ایک طرف بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں, بائیکاٹ کر دیں. بائیکاٹ کس کا کرتے ہیں؟ اسرائیلی کمپنیوں کا کرتے ہیں, اور کس کا میں کہتا ہوں. اسرائیل اور اتنے انٹر ریلیٹڈ ہے کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اتنے انٹر ریلیٹڈ. یہ دے آر, اور ہم اسی لیے کہتے ہیں, جیسے ابھی ہوا ہے نا کہ امریکہ اپنی فرنچائز اسرائیل سے نکال رہا ہے کہ تم لوگوں نے تو ہمیں برباد کر دیا ہے. اب اس میں صرف میں تو بائیک آؤٹ نہیں کر رہا, اس میں لنڈن میں بیٹھی اسٹیسی بھی کر رہی ہے, نیو یارک میں بیٹھا پیٹر بھی کر رہا ہے, ساری دنیا کر رہی ہے. بائیک آؤٹ کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی. یہ تو ہم ہیومن رائٹس وائلیشن کی بہاف پہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن, یہ تو آپ کی سیکولر ویلیوز کے اکارڈنگ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. اس پہ تو اسلامی کو سیکولر ویلیوز بالکل برابر ہیں. کیسر بھائی, I have a question. کیونکہ یہ سیکنڈ ٹاپک یہی تھا. اب ہمارے پاس 15 منٹ رہ گئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو بوائیکاٹنگ ہے, اچھا ایک ہوتی ہے اندھا دھند بس پن دے اور ہے,
ٹائر جلا دو, اس سے تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہمارا اپنا انفراسٹرکچر جل رہا ہوتا ہے. جی جی لیکن پھر آتا ہے کہ KFC کو اسپانسرشپ آتی ہے, کہ PSL کو آتی ہے اسپانسرشپ KFC. اب PSL دے رہا ہے ہم کو پیسے لے رہا ہے KFC سے, KFC PSL کو پیسے دے رہا ہے, یعنی کہ انکم آ رہی ہے. تو اب دیکھیں میرا سٹانس یہ ہے کہ ہم نے کرنی ہے اسمارٹ پروٹیسٹ, کوئی اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. بس یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہیں لکھوانا کہ بس روزے محشر جی ہم نے بھی کچھ کیا تھا, کچھ ایکچولی رزلٹ بھی چاہیے. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ان سے پیسے لے لیں وہ جو دے رہے ہیں, اور وہی پیسے آپ فلسطین بھیج دیں, تو یو کین پروٹیسٹ اینڈ یو کین ایٹ دا سیم ٹائم یو کین ہیو اے ریزلٹ. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی PSL کا بوائکاٹ کر دیں. ہاں PSL کا بوائکاٹ کر دیں. دیکھیں PSL کا بوائکاٹ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ KFC والے تھے, دیٹ از دا مین ریزن, آف کورس وہ ایک مین ریزن ہے. لیکن جس طرح سے PSL نے اور PCB نے اپنا کیس پریزنٹ لوگوں کے سامنے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, ہمیں پرابلم اصل میں اس سے ہے. سو فار ایگزامپل اگر وہ یہ آ کے کہتے, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ایکچولی کہ وہ اسلامی ملک ہے تو قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومنوں پہ یہ بات بائنڈنگ ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو. بھائی ہم غزہ والے مسئلے سے پہلے KFC سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں, وی آر باؤنڈ وی ہیو ٹو. اب اگر ریاست پاکستان ان کو بین نہیں کرتی ہے تو ہم نے تو اپنا عہد پورا کرنا ہے, یعنی کہ اس کی ایک ریشنل جسٹیفیکیشن ہوتی. دیٹ وڈ ہیو بین ون تھنگ. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ KFC کو انہوں نے پورا گلوریفائی کیا, انہوں نے کوئی اس پہ وضاحت پیش نہیں کی. فلسطین کا جھنڈا پاکستانی اسٹیڈیمز میں بین کر دیا. کتنے لوگ ہیں ان کو اسٹیڈیم سے نکال دیا اس لیے کہ تم فلسطین کا جھنڈا لے کے آئے ہو. امریکہ میں لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے لے کے اسپورٹس کے اسٹیڈیمز میں گئے, UK میں گئے, ساری دنیا میں گئے. لیکن پاکستان میں لوگوں کو غصہ اس چیز پہ تھا اور ہمیں اس چیز پہ تھا کہ جی میں کہہ رہا ہوں اسلامی ملک ہے نا, اگر سیکولر ملک ہوتا تو لے جانے دیتے. اگر اسلامی ملک ہوتا تو یہاں پہ بھی اجازت ہوتی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اسلامی ملک میں انلیس کہ آپ کو بتائیں کہ کوئی اسلامی حکم ایسا ہے جو آپ کو پروہیبٹ کرتا ہے, پھر تو ایک اور چیز ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر ملکوں کا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکولر نہیں, میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ لبرل اکانومی ہے. لبرل اکانومی از بیسکلی نیو کیپٹلزم, جو کہ رونلڈ ریگن نے پوری دنیا میں پھیلائی تھی اور پاکستان میں بھی وہی چل رہی ہے. لیکن خیر وہ ہمارا ٹاپک چینج ہو گیا تھا. میں اس وقت ایکچولی آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ضیاء صاحب نے کیا ہے اس سے زیادہ بہت زیادہ برا جو ہے بھٹو صاحب کر کے گئے تھے. وہ تو سوشلزم امپوز کر کے گئے تھے نا پاکستان پہ. وہ تو اکانومی کو جس طرح سے انہوں نے ہرٹ کیا تھا جب نیشنلائزیشن کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی, پاکستان کا بیڑا اس طرح سے غرق کیا کہ آج تک پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. ضیاء صاحب نے آ کے اس میں ایڈ کیا بیکاز ہی تھوٹ اسلام واز سم تھنگ آئی کین یوز اینڈ ہی یوزڈ اسلام. ایکچولی ہی ابیوزڈ اسلام. ہم پاکستان میں نظریاتی لوگوں کو ضیاء صاحب سے زیادہ شکوے اس لیے ہیں کہ اسلام کو نہ صرف انہوں نے ابیوز کیا بلکہ انہوں نے بہت سی ایسی راہیں کھول دی کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ کوئی بھی اینٹی اسلامک کام کر سکتے ہیں. فیڈرل شریعہ کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کے ساتھ ہی ان افیکٹو کر دینا, یہ ضیاء صاحب کا کارنامہ ہے. پوری دنیا, پورے پاکستان میں یہ واحد کورٹ ہے ایک ایسی جس پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے. باقی ساری کورٹس کو اسٹینڈرڈ طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس کے فیصلے کو چیلنج کریں, اگلے کورٹ جب تک فیصلہ نہیں دیتی ہے تب تک یہ فیصلہ اسٹینڈ کرے گا ایکسیپٹ فار دی فیڈرل شریعہ کورٹ. یہ ضیاء صاحب ہمیں تحفے میں دے رہے ہیں. لیکن آپ کے نہیں, ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن آپ جو سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والے حضرات ہیں نا, آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ضیاء کو ہمارا جو ہے نا ایک کرپٹو نائٹ کے طور پہ یوز نہ کیا کرے کہ آپ ضیاء کا نام لیں گے اور ہم پگھلنا شروع ہو جائیں گے. وی آر ود یو آن دس دیٹ ہی واز ناٹ دی گائے دیٹ آئی وڈنٹ label him as Islamist. I'd say he was an opportunist to use Islam to. یار سب سے بڑی بات کہ اسلام میں زبردستی کی حکومت نہیں ہے. ایک آدمی جو زبردستی اوپر حکمران بن کے بیٹھ گیا ہے وہ کیسے اسلامک ہو سکتا ہے؟ اسلام میں تو ہے کہ جو آئے تھا نا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو, اول الامری. اب اس کے اندر جو ہے ایک انٹرپریٹیشن گورنمنٹس کی ہے لیکن ساتھ ہی کیویٹ ہے اول الامری منکم, those who are among you, not those who are upon you. اس کو تو اسلام ویسے ڈینائی کرتا ہے. تو وہ بندہ زبردستی قبضہ کر کے کہتا ہے نہیں یار اب میں کیسے سروائیو کر سکتا ہوں, اسلام let me use that. So he is not the guy that we own. I think we have to move on. Yeah, we covered a whole hour. میں ضیاب آپ کے پوائنٹ پہ نا ایک کمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تھیوری بتائی ہے نا وہ بہت اچھی ہے کہ مطلب کہ ہمیں اسمارٹ بائک آؤٹ کرنا چاہیے, بٹ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ میرا بھی تھوڑا سا مارکیٹنگ سے کچھ لینا دینا ہے. سو بیسیکلی KFC نے PSL کو یوز کیا تھا مارکیٹنگ ٹول. سو کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی کارپوریٹ اس وقت تک مارکیٹنگ کے لیے انویسٹ نہیں کرتی جب تک وہ اس کا 4x 5x 10x اس کا اپنے ریونیو اور سیلس کے اندر پروفٹس کے اندر وہ وہاں پر نہ لے آئے. تو وہ ایک اسمارٹ موو ہوتا ہے. اور ہماری پاکستانی عوام یو نو ویری ویل کہ وہ انٹلیکچولی اتنی رچ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں چلے فائن
ہم KFC سے پیسے لے کے PSL میں ادھر بھیج دیتے ہیں, اور وہ جو اتنی پروموشن ہو رہی ہوگی وہ صرف PSL میں نہیں پروموشن ہو رہی تھی نا. ہم تو ابھی میں تو ابھی دیکھ رہا تھا آپ کو پورے لاہور کے اندر جگہ جگہ پہ KFC کے جو ہے نا وہ بل بورڈ نظر آ رہے ہیں, اور ایکچولی اگر آپ جا کے فیگرز دیکھ لیں گے یو ول سی کہ KFC کی سیلس کے اندر اضافہ ہی ہوا ہوگا. سو ایکچوئل میں آپ پیسے لے کے آپ جو ہے نا ان سے زیادہ اسمارٹ نہیں بن سکتے کہ آپ پیسے لے کے بھیج دیں, اور وہ اتنے اسمارٹ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو مارکیٹنگ منی کو مونیٹائز ہی نہیں کر پا رہے. اچھا چلیں, میں نے ایک سوال پوچھا تھا وہ تھوڑا سا آئی تھنک تشنا رہ گیا کہ پاکستان میں پھر جب سیکولرزم آپ لے کے آئیں گے یا جو جیسے اگر آ جاتا ہے, ہم ایک الٹرنیٹیو ویو کی بات کر رہے ہیں, تو وہ سوشلسٹ ہوگا یا لبرل ہوگا؟ تو آئی تھنک اگر مجھے ٹھیک سمجھ تو شاہ رخ کہہ رہے تھے کہ وہ لبرل ہوگا, سوشلسٹ نہیں. شور, وہ سوشلسٹ کیوں نہیں ہوگا؟ واٹس رانگ ود دیٹ پارٹ؟ سر ہم نے امریکہ سے کیپٹلسٹ سسٹم لیا تو وہی چلائیں گے, مطلب سوشلسٹ نہیں ہوگا, مطلب اس میں کیا not the academic grilling, is it my brother? مطلب کیوں نہیں ہوگا سے مطلب میں سمجھا نہیں, مطلب وہ اس میں why liberal economy better than social economy? اور given the fact کہ پاکستان میں سوشل اکانومی یا سوشلسٹ اکانومی کے ایکٹیو پروپوننٹس موجود ہیں. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ہیں. جی ہاں جی, اوکے, دا کاؤنٹر آرگومنٹ وڈ بی کہ نواز شریف صاحب نے بہت پروموٹ کیا ہے نا لبرل اکانومی کو, تو کیا حالت ہوئی ہے پاکستان کی؟ ابھی 1 بلین پہ آیا ہوا ہے. تو بہتر ہی ہوئی ہے نا سر, بھٹو کی وجہ سے تو بالکل ہی زیرو لگ گیا تھا. نواز شریف کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارا جو MCB بینک تھا اس کا میرا خیال ہے 22 ارب قرضہ تھا, وہ 22 ارب قرضہ اس نے دیا اور اس کے بعد پروفٹ میں بھی چلا گیا. مطلب یہ کس نے کیا؟ بھٹو صاحب نے کیا. بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لیا تھا اور نواز شریف صاحب نے واپس. دیکھیں آئی تھنک کہ آپ لوگ ایک پوائنٹ مس کر رہے ہیں. کوئی بھی سسٹم آ جائے, اگر وہ سسٹم چلے تو کہیں نہ کہیں ہم پہنچ جائیں گے. ہمارا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں, 4-5 سال بعد کہا جاؤ. نہیں, اکانومی کے بارے میں نہیں کرتے. دیکھیں اکانومی کے بارے میں تو سب کنسسٹنٹ ہے, جو بھی آیا ہے پاور میں, جیسے بھی آیا ہے, جو اس کو لے کے آیا ہے, وہ سارے کے سارے میں کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن آج کسی نے مجھے بتایا ہے اور آئی تھنک مجھے رسپانسبلٹی بات کرنی چاہیے, سو پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دس, کہ ہمارے جو معافی چاہتا ہوں کہ وہ کمپنیاں جو پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز وہ چلا رہی ہیں, ان کے جو کلیکٹیو ایسٹس ہیں وہ $100 بلین سے بڑھ چکے ہیں. ناٹ انٹائرلی شور. جی 300 بلین سر, 100 بلین جو ہے وہ 2007 میں تھے. 300 بلین. اوکے اگین آئی کانٹ کنفرم اور ڈینائی دیٹ, لیکن جتنے بھی ہیں وہ 3 بلین ہیں یا 300 بلین ہیں, وہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ہی ہے نا, وہ کسی سوشلسٹ سسٹم کے اندر تو نہیں ہے یا کسی اسلامک سسٹم کے اندر تو نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا, نواز شریف صاحب نے یہ کیا تھا, سو واٹ وی آر سیئنگ از دیٹ وی ہیو 2 پرابلمس, ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیسر پرابلم کون ہے, ویئر ایز تھرڈ آپشن موجود ہے جو ان دونوں سے بہتر ہے, وچ از کالڈ دی اسلامک اکنامک سسٹم. پریکٹیکل نہیں ہے, ایکچولی ہے پریکٹیکل اس لیے نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لبرل ویلیوز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. میں آپ کو بتا دوں پریکٹیکل کیسے ہے. آپ تھوڑی سی ریسرچ اس پہ خود کیجئے گا کہ اس وقت ویسٹرن مارکیٹس میں جو کیپٹلسٹ مارکیٹس ہیں, ان میں کتنے اسلامک پروڈکٹس جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں آلریڈی موجود ہیں. ان کی جو FTSE 100 مثال کے طور پہ, میں صرف اس کی ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ میں کس طرح کے اداروں کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ اسلامک مورگیج کی ویلیو دیکھیں کتنی بڑی ہے. وہاں پہ جو اسلامک فائنینشیل پروڈکٹس ہیں, لوگ ان کو نان مسلمز ان کو لے رہے ہیں, اس لیے لے رہے ہیں کہ دس سسٹم ایکچولی میکس سینس. جب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ میں نے 25 سال کے لیے مورگیج لیا, جس میں سے پہلے 16 سال تو میں نے صرف سود دینا ہے, آخری جو 10-15 سال ہوں گے اس میں اگر میں مثال کے طور پہ میں اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہوں, نہیں دے سکتا, تو میں نے جتنا عرصہ یہ 15-20 سال میں نے جتنا پیسہ دیا ہے, مجھے اس کا 1% کی ویلیو واپس نہیں ہوگی, میرا مکان ریپوزیس ہو جائے گا, جو کہ 1991 میں ہوا, جو کہ 2008 میں ہوا. تو لوگ الٹرنیٹیو کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک مورگیج دیٹ میک سینس. جی ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے, بالکل میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسلامک پروڈکٹس کو جو فائنینشیل پروڈکٹس ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں کیپٹلسٹ مارکیٹ میں, دے آر ڈوئنگ ویل, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ آپ دیکھیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز آلریڈی نیگیٹو انٹرسٹ کا تجربہ کر چکے ہیں. نیگیٹو انٹرسٹ مینس کہ نہ صرف یہ کہ وہ انٹرسٹ لیں گے نہیں, بلکہ آپ اگر بینک میں پیسہ رکھیں گے تو آپ کو چارج بھی کریں گے کہ آپ کے پیسے کو ہم سیکیور کر رہے ہیں, بہتر یوٹیلائز کر رہے ہیں, اس کی ویلیو انکریز کر رہے ہیں. سو ایکچولی اٹ واز نیگیٹو, ورک بریلینٹلی. 2008 کے ریسیشن کے بعد لمبا عرصہ ویسٹرن اکانومی آلموسٹ کلوز ٹو 0% انٹرسٹ پہ چلتی رہی ہے, almost close to, not exactly zero, but very, very close to it. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامک ماڈلز ہیں یا وہ جو ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں, اس کا
कितनी जगह पे आपको एविडेंस मौजूद आपको नजर आता है कि दे आर प्रैक्टिकल. ऑल व्हाट वी आर सेइंग इज कि उसको एक होलिस्टिक वेल डिफाइंड सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के अंदर लेके आ जाएं. इफ दे कैन वर्क इन द वेस्ट, श्योर एज डे लाइट दे विल वर्क इन पाकिस्तान. सर नहीं कर रहा ना. आपने सिर्फ एक एग्जांपल दी है, और वो जो स्कैंडिनेवियन वाली बात है सर, उसके कोई खास ऐसा कोई प्रूफ मिलता नहीं है. ये सिर्फ आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता. मैंने इस चीज पे ऑलरेडी देखा है. बहरहाल अगर आप कोई चीज हो तो लिंक वगैरह दे दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको. लेकिन सर वही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं है. पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में किसी एक आध जगह से चल भी रहा है, लेकिन वो अच्छा शाहरुख, आप एक काम ये करें कि आपने इस्लामिक इकोनॉमिक किसी एक वैल्यू या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की कोई एक पॉइंट पकड़ें कि ये आजकल के दौर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो फिर तो आपकी बात इकोनॉमिकली समझ में आएगी. बट सिर्फ पाकिस्तान को एग्जांपल रख के कर देना कि वो प्रैक्टिकल नहीं है या हो नहीं सकता, तो वो एक जस्ट अज्यूम तो हम उसको कर सकते हैं, बट उसके ऊपर हम इस्लामिक आर्गूमेंट नहीं क्रिएट कर सकते. आप बताएंगे ये चीज़ें हैं इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर जो आजकल के दौर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और इन वजह से जो लिबरल इकोनॉमी है उनसे बेहतर है, ताकि हम उसके ऊपर कोई इकोनॉमिक आर्गुमेंट बिल्ड कर सकें. मैं इस पर अपना एक मौक़िफ़ दे दूं, फिर शाहरुख कैन गिव हिज मौक़िफ़. मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस्लाम कंप्लीटली प्रैक्टिकल है अगर आप उसको प्रैक्टिकल करना चाहें. और वो किस तरह है कि आपका सिर्फ हुलिया मुसलमान का नहीं होना चाहिए, आपका जो बातिन है वो भी मुसलमान का होना चाहिए. यू हैव टू डू व्हाट यू बिलीव इन. अगर आप मुसलमान हैं तो आपको फिर रोज़ा रखना चाहिए, आपको फिर सजदा करना चाहिए. नमाज, कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर हम कहते हैं कि अल्लाह मुसलमानों को मदद क्यों नहीं देता? भाई मुसलमान है क्या, नमाज ही नहीं पढ़ते? तो यू नो आई थिंक कि जो खुलफाए राशिदीन का जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका बातिन भी ऐसा होगा. जब अबू हुरैरा अवाम होगी ना, तो फिर उमर बिन खत्ताब भी हुक्मरान होंगे. ये मेरा मौक़िफ़ है. अब आप शाहरुख कहेंगे ना, ये तो मौलवी साहब से बचपन में यही तकरीर सुनते सुनते हर जुमे को जवान हो गए थे. नहीं, ये जो मैंने बात की है ना, आई थिंक इसको प्रोपेगेट करने वाला एक इंसान है, इमरान वो बैठा हुआ है. वो आप नहीं, वो आपके चहेते, आपके सुखचिंत, आपके वेल विशर इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा. हाँ, I respect him. Yeah, sure. अब वो करना चाहें तो क्यों नहीं. I respect the man. चलें, अच्छा, अभी देखें मैंने आपसे जो सवाल किया था ना, if I can go back to it again, कि पाकिस्तान में कौन सा सेकुलरिज्म बेहतर होगा. It's not that I'm genuinely interested in this question. मैं आपसे इस वजह से नहीं पूछ रहा हूँ. असल में आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका जो एक आर्गूमेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि एकेडमिकली वेल फाउंडेड नहीं है, कि कौन सा इस्लाम आएगा, तो मैंने आपको कई उसके जवाब दे दिए हैं कि आएगा उसमें, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, करारदाद मकासद है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हमारे 22 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 1952 में आया है, उसके बाद 2011 में रिवाइव हुआ है. देयर ऑल देयर. लेकिन जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म में उससे ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन है कि कौन सा सेकुलरिज्म पाकिस्तान में आएगा. सोशलिस्ट आएगा, लिबरल आएगा. आप कहेंगे लिबरल आएगा, डॉक्टर तैमूर रहमान साहब कहेंगे कि नहीं सोशलिस्ट आएगा, सैयद मुज़म्मिल साहब I would advocate for capitalism. I would advocate for something else, but we are asking कि इसका फैसला कौन करेगा फिर? अवाम. और अवाम अगर ये फैसला कर देती है कि हमें इस्लामिक सिस्टम चाहिए तो उसको फिर भी इज्जत मिलेगी. जी बिल्कुल, मैं तो दूंगा. जी, मैं जमात इस्लामी को वोट मिल जाए ना, वो इस्लाम की बात करते हैं, उनको कभी भी वोट नहीं मिलता. Thank you. I was so waiting for this question. Look, जिस दिन पाकिस्तान में बाइफर्केशन ये होगी कि ये सेकुलर पार्टी है और ये इस्लामी पार्टी है, फिर आप देखिएगा उस दिन इस्लामी पार्टियां पाकिस्तान में क्या करती हैं. मसला ये है कि पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां, इवन जो कि सेकुलर टेंडेंसी रखती हैं, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन लड़ती हैं, जिसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि इक़्तिदार आला का तसव्वुर मंसूब है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, और ये कि अवाम जो पार्लियामेंट में जाएंगे वो अल्लाह ताला की दी हुई ताकत जो अमानत है उसको यूज़ करेंगे. और आर्टिकल 2 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम होगा. एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. इसको कोई डिनाई नहीं करता. इसलिए लोग सारी पार्टीज़ को ये समझते हैं कि ये इस्लामी मुल्क की पार्टियाँ हैं. जैसे अभी हल्फ उठाया है, आसिफ जरदारी साहब ने भी आइन की पासदारी की बात की है और शरीयत इस्लामिया के नफाज की बात की है. शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहब ने यही बात की है. सो ऑन पेपर पीपल डोंट सी देम एज एंटी इस्लामिक पीपल एंड वी डोंट थिंक दे आर एंटी इस्लामिक आइदर. व्हाट वी आर सेइंग इज दैट they need to understand Islam better. मौलवियों को लोग देखते हैं आमतौर पे निकाह पढ़ाने वाले, जनाजे पढ़ाने वाले. जमात इस्लामी की क्रिटिकल गलती है और मैं उनसे बात करते हुए तो कहता भी हूँ जी, बच्चों का रेप करने वाले. So I think that's bit. I think that's below the belt. Islam does not condone. सर आप उसको डिफेंड भी तो कर रहे थे ना.
نہیں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا. دیکھیں 59 منٹس ہو گئے میں موقع دیتا ہوں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. I will give you additional time to talk about that. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی کا جو پرابلم ہے among many other جو جن کو ہم سو کالڈ دینی جماعتیں کہتے ہیں, حالانکہ ساری اسلامی سسٹم کے اندر ہی آپریٹ کر رہی ہیں, کہ آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں جماعت اسلامی کے بارے میں جانتے ہو, وہ کہے گا یس ہم جانتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ایک پیراگراف میں بتائیں کہ جماعت اسلامی کا کیا ماڈل ہے, وہ اکانومی کو کیسے ٹھیک کریں گے, پیپل آر ناٹ اویئر آف دیٹ. اور یہ جماعت اسلامی کی بہت سی اسٹرینگتھ ہونے کے باوجود اس کی انڈر یوٹیلائزیشن ہے کہ وہ یہ میسج کنوے نہیں کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر الخدمت کو سنونیمس کر دیا جائے جماعت اسلامی کے ساتھ, اٹ ول میک سینس ٹو پیپل کہ الخدمت وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اسٹیٹ آف پاکستان نہیں پہنچتی ہے. سیلاب ہوں, زلزلے ہوں, کچھ بھی ہوں, تو وہ اگر یہ میسج دیں کہ لوگ اگر ہم پرائیویٹ کیپیسٹی میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو امیجن جب ہم پاکستان کو رن کریں گے تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. بٹ اٹس دیئر جاب ٹو ڈو دیٹ. It's not up to me or anybody else to give them consultation. They're intelligent enough to make sense of that. یہ بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی پاکستان کی سیاسی پارٹی کو ایک دفعہ کہیں کہ اپنے آفیشیل مینیفیسٹو میں لکھیں کہ ہم پاکستان کے جب حکمران بنیں گے اور ہم پاکستان کو سیکولر کر دیں گے, اس کانسٹیٹیوشن کو چینج کریں گے اور شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش نہیں کریں گے, اس دن میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کو کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں. لوگ ان کو اسلامی پارٹی نہیں سمجھ کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور پلس اس کے ساتھ آپ ابھی جو کراچی کا بلدیاتی الیکشن ہوا, کراچی کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا, شاہ رخ آپ کراچی کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا, آپ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ جو لوگ ان لوگ پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں وہ سیکولرزم کی محبت میں نہیں دیتے ہیں. اینڈ یو اینڈ آئی وی بوتھ آر اویئر آف اٹ. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے. وہ ایک اسلامک ملک کے اندر کی پارٹیاں ہیں, ساری ایک کانسٹیٹیوشن کے انڈر کام کر رہی ہیں. جس دن مقابلہ پڑ گیا نا کہ یہ سیکولر پارٹی ہے اور یہ اسلامک پارٹی ہے, اس دن پتہ لگے گا. ایٹ دا مومنٹ فار پیپل اس لیے پھر بیسیکلی کھل کے سامنے آؤ, کھل کے سامنے آؤ. بیسیکلی کیسر بھائی یہ کہہ نہیں کیسر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سیکولرزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کھل کے سامنے آئے, بولیں, اقرار کریں کہ ہم سیکولر ہیں, تو پھر آپ کو دیکھیں گے ووٹ کون ہے. پاکستان میں جو تھوڑا بہت لبرل یا سیکولر ویلیوز کو پروموٹ بھی کرتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس لیے موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ سیکولرز جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ لبرل کو نہیں, وہ سوشلسٹ ویلیوز کو کرتے ہیں زیادہ. نون لیگ ایک طرف دو چیزیں نا. ایک طرف وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے کوئی نام نہیں اسلام کا لگایا ہوا ہے, ایک نے نام لگایا ہوا ہے, اسٹل اس نام لگانے والی کو نہیں ووٹ مل رہا, اور جس نے نام نہیں لگایا ہوا اس کو مل رہا ہے. I absolutely agree with that. بالکل میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. کہ لوگ یہ قتل و غارت سے اور تماشے بازی سے تنگ آتی ہے. قتل و غارت, آپ اگر قتل و غارت پہ جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں قتل و غارت کرنے کے لیے آپ کو حکومت میں ہونا ضروری ہے, کہ پولیس آپ کی پرائیویٹ گارڈز کے طور پہ آپریٹ کرے, سارا سسٹم آپ کے نیچے ہو. سندھ میں پھر جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے, سندھ میں جتنا ہندو بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ اسلامی پارٹیاں نہیں کر رہی ہیں. دین یو ہیو ٹو آسک کہ وہاں پہ ایک سیکولر پارٹی بیٹھی ہوئی ہے فار آل پریکٹیکل ٹینڈنسیز, یہ ان کے نیچے ہو رہا ہے. پنجاب بڑا عرصہ ایک لبرل پارٹی کے اندر رہا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامک سسٹم کے اندر ہے نا, لیکن ان کا جو ویو ہے, جیسے میں نے کریکٹ کیا ہے کہ وہ سوشلسٹ ٹینڈنسیز رکھتے ہیں, نون لیگ والے لبرل رکھتے ہیں, لیکن یہ ڈکلیئرڈ سیکولر پارٹیاں نہیں ہیں, ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. ان کی ٹینڈنسیز ہیں, وہ اکانومی سے پتہ چلتا ہے, ان کی پالیسی سے پتہ چلتا ہے. تو پاکستان میں جتنا ظلم ہوتا ہے, قتل و خون ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کا پاور میں ہونا ضروری ہے. تو پاور میں تو اسلامی پارٹیاں کبھی آتی نہیں ہیں. پھر یہ ماننا پڑے گا عورت کو مارنے والے کون سے پاور میں کوئی اسلامی پارٹی وہاں پہ نہیں تھی. پرسوں KFC جلا ہے. اچھا جو KFC جلا, چلو اس کی بات کر لیتے ہیں. وہ حلوے والی بات تو ساری کلیئر ہو گئی کہ وہ تو ایک موب وائلنس تھا جو کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اور ساری دنیا میں ایکولی کنڈیم کیا جانا چاہیے. اس کا کوئی ریاست کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ کیوں فیل ہوا. ابو جی آپ کا بھائی کا دوست کا بیٹا ہی فیل ہوا ہے, مطلب یہ تو کوئی نہیں. میں یہ کس نے کہا ہے, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا. یہ آپ بات کر رہے ہیں واٹ اباؤٹزم کی. واٹ اباؤٹزم کی فیلسی وہاں پہ اپلائی ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایک غلط کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے غلط سے, لیکن جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں اور یہ دونوں ہی کسی اسٹیٹ کی پالیسی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ condemn them both but don't think کہ اس کا کوئی نیشنل لیول پہ کوئی اس کا اثر ہے. جو فٹ بال میچز میں ہوتا ہے, میں یہاں پر ان کو بہت کلیئر بات بتاتا ہوں. اگر اسلامک سسٹم ہو اور اگر کوئی ایسا موب ہو یا ایسا کوئی بندہ خود سے جا کے ایگزیکیوٹ کرے کسی کے اوپر, تو اسلامک لا کے اکارڈنگلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. ہاں بالکل جی صحیح ہے نا. تو اچھا اب آپ نے KFC کی بات کی, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے KFC میں کیا ہوا تھا؟ سر آگ لگا دی, مجھے زیادہ نہیں پتا, بس آگ لگا دی KFC کو. نعرے باہر یہ لگ رہے تھے کہ
Okay. یہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور فلسطینی بچوں کو مار رہا ہے. اب اپنے اس جملے کو میں تھوڑی دیر تک میں آپ کے اس جملے کو میں روکنا چاہوں گا کہ مجھے زیادہ نہیں پتا, سو لیٹ می فل یو ان, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ نہیں پتا ہو تو پھر ایسی بات کیا کرنا روا ہے آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی کے لیے. KFC پہ میں نے گراؤنڈ پہ جا کے, میں نے ایون کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے, میں نے ان سے بات کی کہ آخر پتہ تو ہو کیا ہوا, پورے پاکستان میں نہیں ہوا تو یہاں پہ کیوں ہوا. ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک ریلی نکل رہی ہے فلسطین کے حق میں, اسی روڈ پہ جہاں پہ KFC ہے, لیکن اب صرف KFC تو روڈ نہیں ہے, وہاں پہ تو بازار ہے پوری دنیا کے, وہاں پہ برانڈز موجود ہیں, پاکستان کے اپنے ہیں, باہر کے ہیں, لیکن جو KFC کے جو لوکل فرینچائزر ہیں وہاں پہ, he thought that he is powerful enough کہ انہوں نے بیریئر سڑک کے اندر لگا دیے کہ یہ جلوس KFC کے سامنے سے نہ گزرے, کسی اور رستے سے گزرے, جس پہ لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی کہ بھائی سڑک سرکاری ہے, ہمارے ٹیکس کی ہے, باقی لوگ ہیں, یہاں سے ایمبولینسز نے بھی گزرنا ہوگا اور چیزوں میں, تم کون ہوتے ہو ایک پرائیویٹ آدمی کہ تم وہاں پہ بیریئر لگا دو. جھگڑا اس بات پہ سٹارٹ ہوا, لوگوں نے جو پتھراؤ وغیرہ کیا وہ اس بیریئر کو توڑنے کے لیے کیا کہ ہم یہاں سے گزریں گے, ہمارا رائٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, آپ سے ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے. جب اس بات پہ جھگڑا بڑھا, اس کے بعد پھر پولیس آتی ہے, جب پولیس آتی ہے تو وہ شیلنگ کرتے ہیں. لوگوں نے KFC کے شیشے وغیرہ توڑے اس غصے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو آگ لگی ہے وہ پولیس کی شیلنگ سے لگی ہے. اچھا, اس کو میں لائیو کہہ رہا ہوں. ہم نے وہ اسرائیل کو شکست دے دی تو فلسطین اس کو سپورٹ, اسرائیل کو سپورٹ دیکھیں, کرتا ہے, ہم نے اس کو نہیں, جو ایک دو لوگوں نے یہ بات بیچ میں کہی یقیناً کہ ہاتھ جلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. جب موب غصے میں آتا ہے تو ان کے نعرے یہ وہ وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن میں آپ کو وہ بات اصل بتا رہا ہوں کہ یہ اصل بات کہاں سے ہوئی تھی, اور یہ بات وہاں کے لوکل جرنلسٹ نے کنفرم کی ہے جو وہاں پہ موجود تھے, کہ بات صرف بیریئر پہ سٹارٹ ہوئی تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے. بیریئر توڑنے کی کوشش کی, پولیس وہاں پہ آئی, شیلنگ ہوئی, دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا, پولیس کے پاس ویپنز بہتر تھے, اس میں سے کچھ جا کے لگے جو KFC کی بلڈنگ ہے, اور اس میں جہاں پہ جو لمیٹڈ نقصان ہوا یا جتنا بھی ہوا, میں اس کو لمیٹڈ نہیں کہوں گا. یہ تو آپ اسی طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں جس طرح وہ اس مولوی کے ریپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے آپ سے کہا ہے اس کے ایک سر نا, یہ مجھ پہ الزام لگا نا, مجھے ڈیل کر رہے تھے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اس پہ آپ کو ایڈیشنل ٹائم دوں گا, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جیسے KFC والے واقعے پہ آپ کے پاس انفارمیشن اگر نہیں ہے تو آپ کسی اور واقعے کو شروع کر دیں جس کے بارے میں انفارمیشن پھر بھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو مجھے KFC والا بتائیں کہ وہ کلیئر ہے, پھر ہم چلتے ہیں مولوی کے ریپ والے واقعے کی طرف. سر شیل سے آگ لگنا چلے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. کیسر بھائی اگر تو ایسا ہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ. ہاں بالکل, شارق میں صرف ایک پوائنٹ, جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نا آپ کو ایک فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں. خیال از اے ڈفرنٹ تھنگ. شاہ رخ, میں خیال پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا نا. میرے خیال میں تو دنیا میں امن ہے, میرے خیال میں دنیا میں فلسطین پہ قبضہ نہیں ہے, میرے خیال میں سارا دیٹس آل مائی سبجیکٹیو تھاٹس. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں جو کہ ویریفائڈ ہے. آپ کو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو جرنلسٹ کا نام بھی ابھی میں فون کر کے پتا کر کے ان کا نام سارا, ان کا فون نمبر, ڈیٹا آپ خود کنفرم کر لیں کہ اصل میں یہ ہوا ہے. ادروائز یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, میرپور میں کیا اور کوئی پرو اسرائیلی کمپنی نہیں ہوگی؟ اگر یہ بات ہوتی تو میکڈونلڈز, KFC اینڈ یو نیم اٹ, میرپور از اے ویری رچ, وہ سارا UK کا پیسہ وہاں پہ آیا ہوا ہے. کوٹلی میرپور وہ پاکستانیوں کی ایوریج انکم سے وہ بہت زیادہ امیر شہر ہیں, وہاں پہ سارے انٹرنیشنل برانڈز ہیں. یہ KFC کو انہوں نے پکڑنا تھا. ایشو صرف یہ تھا کہ وہاں سے لوگوں کو روکا گیا, جس پہ ایک بلوا فساد ہو گیا, اور اس فلسطین کا موشن تو ہے ہی ہے. ایٹ سم پوائنٹ وہ کیک ان کر گیا, اس لیے کہ اب لوگوں کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ یار تو ہم یہاں سے گزرنے بھی نہیں دے رہے. جسٹ کیپ تھنگس جسٹ لائک دیر. کوئی لاہور میں ایسا واقعہ ہو, کوئی اور جگہ پہ ہوا ہو, یاد نا سارے پاکستان میں چل پڑا ہو تو لوگ, میں کہوں کہ سارے پاکستان میں ہو رہا ہو. شاہ رخ, میں نا آپ کو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں, میں ایک فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں شاہ رخ کو کہ نا دیکھیں, ایک نا جنرل پبلک ریئیکشن یا ایک کوئی فیس بک کی پوسٹ کبھی بھی ایک انٹلیکچوئل پرسن اپنا آرگومنٹ نہیں بناتا, بنا نہیں سکتا, یا پوری دنیا میں انٹلیکچوئل دنیا کے اندر نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. سو آپ نے بہت سارے آرگومنٹس نا جنرل پبلک ریئیکشن کے اوپر, اچھا ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی ہم نے فتح کر دیا, وہ ایک عام آدمی نے بات کہہ دی. ہاؤ از دیٹ کہ ایک انٹلیکچوئل پرسن اس کو اپنا آرگومنٹ بنا کے ایک اکیڈمک ڈبیٹ کے اندر جو ہے نا اس کو پریزنٹ کر رہا ہے. ڈسکشن حنیف قریشی صاحب وہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اس چیف منسٹر کو مار دو, اور جب ان پہ بات آئی تو کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا, میں تو دوسری طرح بات کی تھی. تو مطلب اس کو پہلے یوز کر لیتے ہیں, پوری طرح استعمال کر لیتے ہیں, جب اپنے پہ بات آتی ہے تو اس کے بالکل کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اینڈ دا پوائنٹ از سر یہی ہے نا, آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں, بائیکاٹ جلا دو. Look, all you have to do is کہ جو میں نے بات کہی ہے, بائیکاٹ جلا دو. نہیں, all you have to do ہماری عوام 2 سٹیپ آگے جاتی ہے. میری بات سنیں نا, all you have to do is
کہ اگر آپ کہتے ہیں نا جیسے میں یہ باتیں کر رہا ہوں, لٹرلی مائی بردر, آل یو ہیو ٹو ڈو از, لائیو دنیا دیکھ رہی ہے, بعد میں بھی یہ جائے گا, بعد میں زیادہ یہ پھیلتا ہے, آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ کہیں گے کیسر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, میں آپ کو اپنا ایویڈنس دے دوں گا, آپ اپنا دے دیجیے گا. چلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سر آپ جب ایک بات کرتے ہیں نا تو ہماری عوام کا آپ کو آئیڈیا ہے وہ 2 سٹیپ آگے جاتی ہے, تو ان کو کوشش کرنا ہوتا ہے کہ وہ پہلا سٹیپ بھی آپ نہ دیں کہ وہ اگلے تیسرے سٹیپ پہ پہنچ جائیں. اوکے, واٹس یور اوپینین اباؤٹ کہ جو بیریئر وہاں پہ لگا اور لوگوں کو روکا گیا؟ یہ غلط ہے, نہیں روکنا چاہیے. کیوں روکا؟ نہیں روکنا چاہیے. That's all there is to it. تو سر اس کے بعد جو آپ کے اکارڈنگلی سر اگر بیریئر مطلب میں نے غلط کام کیا تو اگلا بھی غلط کام کرے گا, اگلا شیشہ نہیں, یہ کسی اسٹیج پہ آپ نے میرے منہ سے سنا کہ لوگوں نے شیشے توڑ کے اچھا کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل واقعہ یہ ہوا, اس کو ٹریگر کس نے کیا اور لوگوں کا بعد میں ری ایکشن کیا آیا. اس کو آپ اس چیز پہ نہ لیں کہ وہ چونکہ پرو اسرائیلی ہے دیر فور لوگوں نے اس کو جلا دیا. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ خود سوچیں کہ وہاں باقی پرو اسرائیلی برانڈ نہیں ہیں, باقی پاکستان میں KFC اور باقی پرو اسرائیلی برانڈ نہیں ہیں, کوئی وائلنس نہیں ہوا, کوئی شیشہ نہیں اٹھایا ہوا ہے نا, ساحل الدین صاحب نے بھی اٹھایا ہوا ہے, آپ نے بھی KFC کو وہ ایک بدنام سا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بائک آؤٹ ہونا چاہیے, شور ہونا چاہیے, KFC زیادہ تو جس پہ آپ ابھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے یوٹیوب, وہ بھی امریکہ کا برانڈ ہے اور اس کی انکم 60% امریکہ مطلب یوٹیوب لیتا ہے اور 40% آپ کے پاس آتی ہے. Therefore کیا کریں پھر؟ تو پھر سر آپ بائک آؤٹ اس کو بھی کر دینا. شاہ رخ, you really, I mean honestly, جب زیب کے لیے آئیں گے, I was really hoping کہ ہم کوئی کتابوں کے حوالے دیں گے کچھ. آگے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ let me defend you. یہ جو ہے نا, because I was expecting something better than this, man, come on. کوئی بات نہیں ہو جائے گا. دیکھیں جس طرح ساحل الدین صاحب کہتے ہیں نا کہ میں وہی ہیڈ فون جو اسرائیل نے بنائے ہیں اور جو یوٹیوب بنایا ہے اسے یوٹیوب پہ بیٹھ کے انہی پروڈکٹس کو یوز کر کے ان کے خلاف کام کروں گا, جو میں کہہ رہا تھا اسمارٹ بوائے کاٹنگ. تو بات سنی نہیں ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں لوگ جب سے انسان کی تاریخ سٹارٹ ہوتی ہے لین دین چلتا ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کچھ سرٹن پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر رہ کے آپ کام کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کی نیسیسٹی میں نہیں آتی ہیں ان کمپنیز کا آپ بائک آؤٹ کریں اس لیے کہ آپ کا پیسہ وہاں پہ جا رہا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا آپ نے یوٹیوب کی بات کی ہے, آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کتنے سخت ہیں. یوٹیوب پہ آپ کو ایبسلیوٹلی کوئی ایسی شرط ایسا نہیں ہوتا جو مرضی آپ کہنا شروع کرتے ہیں. ہمارا بھی کانٹینٹ اس پہ ڈاؤن جاتا ہے. میں نے بھی وسیم اکرم پہ اعتراض کیا تھا, یوٹیوب نے اس پہ لگائی, بڑی لمٹڈ ریچ کی ہوئی ہے اس کی, اس ساتھ کہا بھی آپ ایسی باتیں نہ کریں. آج آپ کو یوٹیوب پہ چینل کو مونیٹائز کرائیں, یہ یوٹیوب کی پالیسی ہر آج کل کا میں نہیں کہہ سکتا, جب یہ آئی تھی تو دنیا میں خبر بڑی مشہور ہوئی تھی کہ آپ مونیٹائز جب کرائیں یہ رشیا یوکرین جنگ کے بعد, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آگے اس جنگ پہ مٹیریل الفاظ میں یاد نہیں ہے بٹ مفہوم یہ تھا کہ جو کنٹمپریری نیریٹو ہے اسے اگر آپ ہٹ کے تو چینل آپ کا مونیٹائز نہیں رہے گا. کووڈ میں بھی ہوا تھا, کووڈ میں بھی ہوا تھا, which means کہ کچھ certain جو روگن اس لیے گیا تھا اسپوٹیفائی پہ کہ اس کو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ گیسٹ ہیں جس طرح ڈاکٹر رابرٹ ملون ہے, پیٹر مکل ہے, ان کو آپ نہیں بلا سکتے. فیئر انف. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ آپ KFC کے بین کی بات کریں تو آپ یوٹیوب بھی استعمال نہ کریں. KFC کو میری نیسیسٹی نہیں ہے, یوٹیوب ہے, اور یوٹیوب کے اندر بھی بات یاد رکھیں, میں اس لیول پہ کبھی بھی آرگومنٹ میں دینے کے میں حق میں نہیں ہوں, لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ اس آرگومنٹ کا جواب یہ پھر بیسٹ ہو سکتا ہے کہ یار اس کے بنانے والا بھی تو مسلمان تھا نا, ایٹ لیسٹ ان 3 لڑکوں میں سے ایک مسلمان تھا. اب اس کو میں پکڑ لوں کہ اچھا آپ لوگ تو کہتے ہو کہ سیکولر سسٹم تو وہ بندہ تو ایسا, That's not an academic argument. یہ academic argument. کیسر بھائی 1 گھنٹہ 12 منٹ ہو گئے ہیں. میں بس ریپ والی بات پہ میں چاہوں گا اگر آپ بات کرنا چاہیں, 2 دفعہ شاہ رخ نے وہی پہ الزام لگایا ہے لائیو. میں ایک چھوٹا سا ایک جملہ بتاؤں گا, آپ اس کو آپ بتا دیں, کیونکہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے خود اپنی ویڈیو میں کہا ہے, وہ ملک صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے کہ معافی اس بات پہ مانگی گئی ہے کہ آپ کہہ رہے تھے تلخ کلامی پہ معافی مانگی گئی, جبکہ معافی جو ہے اس بات پہ مانگی گئی تھی کہ وہ برہنہ حالت میں تھا اور باپ نے معاف کر دیا, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب ابتسام الہی ظہیر صاحب یہ بات کریں جو ادھر پہنچے ہوئے ہیں, جن کو ساری سچویشن پتہ ہے, تو آپ کس طرح یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ صرف تلخ کلامی پہ معافی ہوئی تھی؟ یہ کلپ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ برہنہ حالت میں اگر باپ معاف کر دے تو شیئر کر سکتا ہوں, بالکل 100% شیئر, پلیز شیئر کیجیے گا, میں ضرور چلاؤں گا کیونکہ میرے پتہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ جب میری جو پوزیشن ہے نا اس پہ, ایک سیکنڈ بعد, میری جو پوزیشن ہے
وہ समरी میں आपके तौर पे आप सामने रख देता हूँ, उस पे से अगर आपको किसी चीज पे एतराज। मैंने वीडियो देखी, आपने कहा है कि हर सूरत सजा देनी चाहिए, लेकिन सर आप देखें ना, मौलवी को आप डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर कोई इस तरह का बंदा हो तो आप उसको कहाँ, कैसे आपको लगा मैं मौलवी को डिफेंड कर रहा हूँ? सर वो हर एंगल से यही लग रहा था आप मौलवी को बचा रहे हैं, जबकि इतनी वाज़ेह Give me तौर one पे angle. जबकि वाज़ेह तौर पे इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने बोला है कि भाई माफी इस बात पे हुई है कि वो बरहना हालत में पकड़ा गया था, तो आप अगर बाप ने माफ कर दिया तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? चलिए अब ये दो बातें हो गई मैंने ना, ये बोला था ना, इब्तिसाम ये इलाही दो ज़हीर बातें के हो साथ। गई। एक तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, क्या वो क्लिप मुझे आप देंगे? मैं बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल मैं ठीक हो शेयर गया। और दूसरी बात, आप मुझे वो एंगल बताएं जिसपे मैंने मौलवी का दिफा किया है। सर ये मौलवी का दिफा ही था ना, और क्या था सर? कि हाउ, मुझे वो बताएं ना, कैसे दिफा कहाँ किया है मैंने? देखें सर, आपने बात रोल कर दी ना, मैं आपको बताता हूँ। एफआईआर में बात थी कि बरहना हालत में पकड़ा गया, आपने कहा और माफी, ठीक है, बरहना हालत में पकड़ा गया और उसके बाद माफी तलाफी हो गई, ठीक है, ओके, ये बात नहीं एफआईआर में नहीं था ये, माफी तलाफी वाली बात एफआईआर में नहीं है। नहीं, एफआईआर में नहीं थी, बरहना वाली बात तो थी ना सर, इम्प्लाइड थी, यस। बिल्कुल सर। अब देखें ना, इम्प्लाइड वर्ड यूज करने का मतलब आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। नहीं, डाइल्यूट नहीं कर रहा। देखें, मैं चूंकि मेरा ताल्लुक लॉ से है, मैंने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है, तो मुझे पता है कि अल्फाज की वैल्यू क्या होती है। जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो ये एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि बच्चे की, अब चूंकि पब्लिक में बात आई हुई है तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि बच्चे की शलवार उतरी हुई थी जी, और आगे लिखा कि जब हम अंदर गए तो मौलवी साहब ने अपनी शलवार पहनी और उसके बाद उन्होंने वो असला निकाल दिया। हाँ जी, इसको इम्प्लाइड इसलिए कहा जाता है कि उसमें ये एक्सप्रेसली नहीं है। डज इट मीन कि इससे कहानी चेंज हो जाती है? नो, इट डजंट मीन दैट। लेकिन अगर आप अदालत में कहेंगे किसी भी जगह पे एक्सप्रेसली कि वो भी उतरी हुई थी, तो अदालत आपसे कहेगी कि नहीं, आप जो इम्प्लाई हुआ इसका मतलब यही है कि उतरी हुई थी, लेकिन बाय डेफिनेशन ये कि ये इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन है, जस्ट डजंट चेंज द जो ग्राफिक सिचुएशन है या जो इंटेंसिटी ऑफ सिचुएशन है वो उससे चेंज नहीं होती है, वो अपनी जगह पे रहेगी। सो यस, इस हद तक हम इत्तेफाक करते हैं कि उस पर लिखा हुआ था। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मैंने दिफा इस चीज़ का किया, मुझे वो वाला पार्ट चाहिए। सर मैं यही बता रहा हूँ। और आपने बोला कि माफी तलाफी इस बात पे हुई है कि तल्ख कलामी की थी मौलवी साहब ने बच्चे के बाप से, जबकि आप इतनी बड़ा हाथी एक जो है, जो मतलब मैं क्या बोलूं, दोनों बरहना हालत में थे, उस चीज को आपने साइड पे कर दिया। श्योर। अब अगर आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है कि मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं कही कि वो बरहना हालत में पकड़ा गया, या अगर ये बात गलत साबित हो जाती है कि माफ़ी जो है, उस पर हम आप अग्रीमेंट पे आ गए ना हम, कि अगर ये बात गलत साबित हो जाती है, जो आप कह रहे हैं कि मौलवी साहब ने ये कहा है कि बरहना हालत में दोनों पकड़े तो गए, लेकिन बाप ने अगर माफ़ कर दिया तो आप लोगों को क्या मसला है? अगर आपका ये क्लेम गलत साबित हो जाता है तो आपका ये इल्ज़ाम फिर मुझ पे फिर भी रहेगा कि मैंने कोई दिफा किया था ऐसा? नहीं, फिर नहीं रहेगा, फिर बिल्कुल नहीं रहेगा। बात खत्म। अब आप मुझे वो क्लिप दे देंगे और हम उस पर बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट वीक आएंगे आप? जी नेक्स्ट वीक बिल्कुल जरूर, फिर उसी क्लिप पे हम बात करेंगे ना। अच्छा शाहरुख, आपने इसमें इब्तिसाम ज़हीर जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना है, तो आपके ख्याल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सारे वाक़े के ऊपर, जरा जो आपको समझ में आए? सर वो भी यही कैसर राजा साहब वाली बात कर रहे हैं ना कि गलत है, नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो हम उसको कैपिटल पनिशमेंट दिलवाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन साथ बचाने भी पहुंच गए। नहीं देखिए, बचाने की बात यह है कि एक्चुअल जब एफआईआर की भी जो बात हो रही है ना, देखिए वो इब्तदाई रिपोर्ट है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद उसकी बाकायदा तहकीकात की जाए ना। अब उस पर एक इल्ज़ाम कारी साहब के ऊपर लगा हुआ है, दूसरा इल्ज़ाम दूसरी जाने से भी लग रहा है कि बाप के ऊपर भी लग रहा है कि बाप ने भी कारी साहब के साथ एक ग्रज निकाला है, ये भी इल्ज़ाम सामने आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर तहकीकात होनी चाहिए अदालत के मुताबिक। अगर उसका बच्चे का डीएनए करवाया जाए, सारी चीज़ों को सामने रखा गया, और अगर वो कारी मुलविस होता है बीच के अंदर, तो उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए सजा। तो इसमें क्या चीज इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकी ना, इन्वेस्टिगेशन करें इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकी है। किसने का इन्वेस्टिगेशन रुकी है? रफा दफा किसने करवाया सर? नहीं हुआ रफा दफा। Where do you think Qari Abu Bakr, where do you think where he is at the moment? कारी अबू बकर कहाँ है इस वक्त आपके ख्याल में? सर अभी तो जेल में है, लेकिन उसकी बेल करवाने तो पहुंच गए थे ना, बेल हो भी गई थी, लेकिन बस फिर ये जो पब्लिक किसने बेल करवाई थी? क्या हुआ? किसी ने नहीं कराई बेल। देखिए बेल, देखिए आप ना कारी, आप बिफोर दैट, बिफोर इन्वेस्टिगेशन आप नहीं उबैद भाई, इस पे ना मुझे एक देखो क्योंकि इस वक्त मेरी साख दाव पे लगी हुई है और मैं पब्लिकली इस पर बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ जो है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें आए। जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने सुलह सफाई करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया, आपको पता है मेरा सारे मामले में जो मौक़िफ़ है वो क्या है कि हमारे सेकुलर तबके ने, शहजाद गियास साहब ने, सैयद मुज़म्मिल साहब ने, इन लोगों ने रूथलेसली पैडल किया कि जो बच्चा है उसका
बेईमाना तरीके से, बेरहमी से उसके साथ जना किया गया, ठीक, बदकारी की गई। जी मैं कहता हूं कि आप ये कहना छोड़ दें, ये गलत है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। जिसके जवाब में वो कहते हैं कि आप जो है ना बच्चों के साथ बदकारी का दिफा करने वाले हैं, जिस पे मेरा आर्गूमेंट यह है कि बच्चे का बाप ये कह रहा है कि मेरे बच्चे के साथ बदकारी नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि बच्चे का बाप भी बदकारी का दिफा करने वाला है। पुलिस के पास जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ बच्चे के साथ बदकारी हुई है। इसका मतलब यह है कि पुलिस भी दिफा कर रही है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि FIR में लिखा हुआ है कि बदकारी करने की कोशिश की गई है जी और उसमें डिटेल लिखी हुई है। इसके ऊपर मौलवी साहब को कोई लीव वे नहीं मिलना चाहिए, थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ये साबित हो जाता है तो जो भी कानून में सजा है वो पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इसमें काबिले एतराज़ बात कौन सी है, आप मुझे वो वाली बता दें। सर इसके बाद काबिले एतराज़ बात यह है कि आपने बाद में कहा कि भाई माफी जो हुई है वो इस बात पे हुई है कि उसने तल्ख कलामी की थी। ये बच्चे का बाप यही कह रहा है कि मैंने माफ कर दिया इस चीज वो पे, पॉइंट तो आप कि वीडियो तल्ख कलामी दें, हुई। क्लियर हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन आपने सर बोला ना कि तल्ख कलामी पे माफ किया। हाँ जी, यही बच्चे का बाप कह रहा है। बच्चे और के ये बाप अगली ने नहीं बात कहा, उसके, सर, और बच्चे के अगली बाप बात ने और नहीं भी कहा, है। बच्चे के बाप ने नहीं, नहीं कहा सर। अगली बात आप और भी है वीडियो ना, आप देख मेरी लीजिएगा। पूरी देखें ना, आप मुझे हाफ कोट ना कीजिए ना, पूरी बात भी है ना। पूरी बात सर, जो मैंने आप बात करते हैं, मैं फिर रिपीटेडली, आगे उसका जवाब दे देता हूँ जी। ठीक है, मेरी रिपीटेडली पूरी बात जो मैंने अपने वीडियोस में भी कही, मैंने स्पेसेस में भी कही, मैंने ट्वीट्स भी किए कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। बच्चे के बाप ने अगर माफ़ कर दिया है, तल्ख कलामी ये वो वगैरह वगैरह, तो वो तो चलो कोई केस था ही नहीं ना, तो उनका ज़ाती मसला है। FIR में तो रजिस्ट्रेशन इसकी है ही नहीं। जो FIR में एलिगेशन लगा है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। बच्चे के बाप के पास कोई हक ही नहीं है माफ़ करे, अदालत के पास कोई हक नहीं है कि इसको माफ़ करे, इसलिए केस पूरा चलना चाहिए। अपनी जाति वो कहे जी कि मैंने दिल में माफ, भले ये भी कह दे कि मेरे बच्चे के साथ ज्यादती होने की कोशिश की गई, मैं ये भी माफ करता हूं, तो पाकिस्तान के कानून में माफ करते रहो जी, तुम्हारा अपना काम, तुम्हारी जाती राय है, कानून के ऊपर तुम्हारा कोई इंपैक्ट नहीं है, कानून अपना रास्ता पूरा लेगा। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। यही मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोई माफी शाफी की वैल्यू सिरे से बनती नहीं है, इवन अगर उसने इस पे भी दी है तो। इवन आप जो है वो कुछ रिपोर्ट्स के बिहाफ के ऊपर कारी को 100% जो है वो मुल्जिम बना के बैठे हुए हैं। क्या कारी को फेयर ट्रायल नहीं मिलना चाहिए? हम ये लाइन नहीं ले फेयर ट्रायल सकते। नहीं मिलना चाहिए। हमने कारी के हक में कोई बात नहीं करनी है। पहले दिन से हमारी लाइन है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कारी के हक में एक बात, ट्रायल होना चाहिए। इस पे शाहरुख आप मुझे बताइए कि आपने मेरे ये कंटेंट सुना है कि जो माफी जिस भी दी है, कुछ पॉइंट्स मेरे पास तो इस जो पुलिस है उसको अपना काम फिर भी पूरा करना है, इस माफी की वैल्यू। अच्छा, कैन आई जस्ट इंटरजेक्ट वन पॉइंट हियर सर? मैं जैसे उबैद भाई को रोका है, मैं आपको भी वहां पे रोका, अनलेस कि आप इस पॉइंट में कोई ऐड करना चाहते हैं जो शाहरुख केस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब ये लाइव बात कर रहे हैं, पब्लिक में कर रहे हैं, तो ये बात क्लियर हो जाए। क्योंकि जितना मैंने भुगता है सेकुलर्स केस से, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को जो गालियां पड़ी हैं, और मैं आगे से मुस्कुराता रहा हूं इसलिए कि शायद आपको हकीकत का नहीं पता, मुझे पता है, तो ये इल्ज़ाम मुझ पे लगे तो मैं खुले दिल से बगैर गुस्सा किए मैं आपके आर्गूमेंट को एंटरटेन करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। बट इट ऑल्सो मीन्स कि फिर हम इसको फिर मुकम्मल तौर पर इस बात को ख़त्म करें। फिर जो भी आपका शिकवा है आप बताएं। अच्छा सर, मैं वही मेरा दोबारा रिपीट करूंगा, आपने ये बात की कि माफी इस बात पे हुई है कि भाई तल्ख कलामी हुई थी, मौलवी साहब ने बच्चे के बाप से तल्ख कलामी की थी, इस वजह से माफी हो गई है। बच्चे के बाप के मुताबिक यस। बच्चे के बाप ने एक दफा भी ये बात नहीं की। अच्छा, सर मीनवाइल शाहरुख आप लिंक शेयर कर दें, अगर मीनवाइल आप लिंक शेयर कर दें, आप अभी शेयर करते हैं, हमारे पास टीम मेंबर है, हम इस्तेमाल इलाही ज़हीर के सामने खड़े होकर ये बात बोली है कि बहरहाल मैंने उसको किसी वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, इस हालत में देखा था, लेकिन चले मैं माफ करता हूं, लेकिन हालत की बात हुई थी, उसकी बात की बात नहीं हुई थी कि उसने बात की ऐसे मेरे से गुस्सा किया या कोई तल्ख कलामी। नहीं, आपने जो क्लिप हमें देना है वो तो ये है ना कि जिसमें उसने ये बाप ने कहा, सॉरी इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने कहा है कि अगर बाप ने बच्चे को बरना हालत में देखा है और उसने माफ कर दिया तो फिर आप कौन होते हैं? और इसका मतलब है आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इब्तिसाम ज़हीर साहब इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि वाकई वहां पर वो जो बरना हालत में थे, और फिर उन्होंने कहा कि अगर बरना हालत में देख लिया है तो आपको इससे क्या मसला है, यानी कि ये पूरा केस बिल्ड हो रहा है यहाँ पर अभी। आप ये केस बिल्ड कर रहे हैं ना, यानी कि वो आप ये कह रहे हैं कि इब्तिसाम ज़हीर साहब ने इस बात का इकरार किया। वो क्लिप आपके पास है तो आप शेयर कर दें। मैं अभी उख्ती रहना से कहता हूँ हम चला देते हैं इसमें, ताकि इधर ही चल जाए वो। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा फिर। चलें आप वो क्लिप ढूंढें, मैं इन द मीन टाइम ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमको इजाजत दी आए और आपने हमको इतना झेला। तो we would like to always about talking, always discussion and ideas. yes okay, so एक आखिर में एक बात कहना चाहिए कि
کہ ہماری جو سیکولر طبقہ ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں تو ڈیولز ایڈوکیٹ کھیل رہا ہوں ابھی 1 گھنٹے سے, لیکن میں کب تک کھیلتا رہوں گا؟ یہ جو لوگ آپ نے ہیں سید بعد میں ان کے پاس جا کے اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا نا, تو یار میں تو ڈیولز ایڈوکیٹ کھیل رہا تھا. نہیں آپ کی میٹل پوڈ کاسٹ ہوئی ہے, یو نو ویئر آئی اسٹینڈ. مجھے اس میں قرآن Yeah, مجید do کی I ایک do. آیت یاد آ گئی, اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. جی کیا مجھے اس پہ قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی, اگر کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. قرآن کو تو ڈینائی نہیں کریں گے نا. وہ اللہ کو رسول بکرا کہتے ہیں نا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو وہ جب ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ اچھا ایک منٹ نہیں, یہ آپ جاتی کر رہی ہیں. دیکھیں میرے ساتھ آپ جاتی کر رہے ہیں کیونکہ میری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے کیسر بھائی کے ساتھ. کیسر بھائی نوز ویئر آئی اسٹینڈ, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ جو آپ آئے تھے نا, یہ آپ میرے پہ نہ تھوپیں. نہیں اسی لیے میں انفارمیشن کی بیس پہ میں مذاق کر سکتا ہوں نا, عبید بھائی کے پاس یہ بینیفٹ نہیں ہے. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ چلیں آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. نہیں آپ نے اگر میرا موقف جاننا ہے تو آپ کیسر بھائی سے پوچھیں. بعد میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ یہ ہمارے جتنے بھی ڈسینٹنگ اوپینینز ہیں ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے, جتنے بھی یہ جیسے پاکستان ایکسپیرینس کے وہ ہوسٹ شداد گیاس صاحب, ان کو چاہیے نا کہ وہ کیسر بھائی کو بلائیں, ٹھیک ہے. اور عبید بھائی آئی ڈونٹ نو عبید بھائی کو زیادہ, لیکن عبید بھائی کو بلائیں. یہ سید مزمل صاحب ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس نالج ہے, وہ فلاسفر ہیں, وہ پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے نا کہ وہ ڈبیٹ کریں پھر, ٹھیک ہے. ڈاکٹر تیمور لال ہیں, وہ لگاتے رہتے ہیں اپنے انسٹاگرام پہ ویڈیوز, میں نے کامنٹس بھی کیا, مجھے جواب بھی آئے, لیکن یہ لائیو اسٹریم نہیں کرتے, ڈبیٹ نہیں کرتے, موبائل سے نہیں کرتے, جو بات پبلکلی کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. تو دیٹ از دی اونلی تھنگ جس کے میں نے دیکھا کہ کیسر بھائی جو ہیں, شاہ رخ آپ نے ٹھیک ہے, لنک وہ شیئر کر دیا. شاہ رخ میں کامنٹ میں لنک شیئر کر دوں یا کدھر؟ آپ پرائیویٹ چیٹ میں کر دیں, پرائیویٹ چیٹ میں آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوگی نا پرائیویٹ چیٹ, آپ ٹھیک ہے وہ آپ جی. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے. کہاں پہ کیا شیئر آپ نے؟ نہیں مجھے یہ چیٹ ود ایوری ون ان دی آپ اسٹوڈیو. فون پہ ہیں یا لیپ ٹاپ پہ ہیں؟ آپ میں موبائل فون پہ ہیں. آپ دیکھیں نا جہاں پہ وہ چیٹ ود ایوری ون, وہاں پہ ایک پرائیویٹ چیٹ کا آپشن بھی ہوگا. نیچے چیٹ لگی ہوئی ہے, چیٹ میں 2 آپشن ہے, ایک پرائیویٹ ہے ایک کامنٹس ہے. ہاں جہاں پہ لائنہ ٹائپ کر رہی ہیں. ابھی اختی رینا نے میسج بھی کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے آ گیا. اچھا آپ مجھے 1 سیکنڈ دیں گے, میں اس کو ایک دفعہ میں گیو می 1 سیکنڈ. ہماری ایک پالیسی ہے, ہم اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں چلا دیتے اس کو, بیکاز ایٹ ٹائمز اس میں اگر کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایسا ہو تو بعد میں یوٹیوب کو اعتراض ہو جاتا ہے. میں چلاؤں گا آپ کی موجودگی میں, جس مجھے صرف 1 سیکنڈ دیں کہ میں اس کو میں اچھا ذرا نپ اپ کر دیں کیونکہ آئی ہیو ٹو گو, میرا ٹائم ابھی. ہاں جی جی بس آپ جو بات کر رہے تھے اتنی دیر میں وہ کریں. ہاں وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نیڈز ڈائلاگ. میری بھی ایک ڈبیٹ ہوئی ہے, ڈبیٹ تو نہیں, پوڈ کاسٹ ہوئی ہے کیسر بھائی صاحب میرے چینل پہ, زیب علی اردو, وہ بھی آپ دیکھ لیں, کہ جب تک یہ کمرے میں بیٹھ کے کڑنا کہ جی اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, اس سے کوئی حل نہیں ہونا. آپ آئیں, ڈبیٹ کریں, بات کریں, ٹھیک ہے. انجینئر صاحب ہیں, وہ ہر کسی سے بات کرتے ہیں, کیسر بھائی ہیں وہ ہر کسی سے بات کرتے ہیں. انہوں نے تو ایک موریلٹی پہ ایک ڈبیٹ بھی کی ہے ایک ایتھیسٹ کے ساتھ, ایکس مسلم کے ساتھ. تو اگر آپ کے پاس اوپینینز ہیں اور اگر آپ واقعی سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا اگر پوڈ کاسٹ ہے پاکستان ایکسپیرینس, آپ بلائیں نا ہمیں, ٹھیک ہے. کیسر بھائی کو بلائیں, آپ کا تیمور لال صاحب کمیونزم کو سپورٹ کرتے ہیں, بلائیں نا, ہم سے بات کریں تو ہم آپ کو جواب بھی دیں گے. وی آر ناٹ انسیکیور اباؤٹ آور اوپینینز, وی ہیو آل دی آنسرز. چلیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. اچھا یہ 14 منٹ کا سارا کلپ ہے, شاہ رخ اس میں کچھ آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہاں پہ میں نے دیکھنا ہے؟ اصل میں مجھے خود بھی دوبارہ دیکھنا پڑے گا, میرا خیال ہے کوئی 4-5 منٹ کے بعد ہے. 4-5 منٹ کے میں رفلی جمپ کرتا ہوں, اگر 4 منٹ پہ مثال کے طور پہ. سوری میں نے رینڈملی 4 اور 5 کے درمیان میں نے شروع کیا 2 پوائنٹس پہ, تو وہاں پہ تو یہ بات نہیں ہو رہی. بہرحال اگر مل جاتی ہے تو بالکل میں اس کو میں دیکھنا چاہوں گا کہ ایسی بات کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی ہے. ان دا مین ٹائم میں ایک چیز اور بھی بتا دوں, اگر شاہ رخ صاحب میری بات سن رہے ہیں, کہ میری پوزیشن مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کو دفاع کر رہا ہوں, میری پوزیشن یہ ہے کہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا.
میری پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو صلح ہوئی ہے امن کمیٹی وہاں پہ موجود تھی, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, اور مجھے امن کمیٹی سے زیادہ شکوہ ہے ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی, کیونکہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تو اگر گئے ہیں تو پھر بھی پرائیویٹ کیپیسٹی میں گئے ہیں, آئی فنڈامنٹلی ڈس ایگری ود ہم. میں نے کل ان کو فون کیا ہے, کل نہیں پرسوں فون کیا ہے, ان سے ویو جانا ہے, ان کو بتایا ہے کہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. پھر میں نے کل کو 29 منٹ کا ویڈیو بنایا, اس میں بات میں نے پھر کہی ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے. اس سے پہلے میں اسپیسز میں یہ بات کہہ چکا ہوں. لیکن امن کمیٹی سے مجھے زیادہ شکوہ اس لیے ہے کہ امن کمیٹی کوئی پرائیویٹ لوگوں کی پنچایت نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹ کی باڈی ہوتی ہے جو ہر تھانے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تھانے میں ایک ملزم ہے جس پہ کوئی چھوٹا موٹا بھی کیس نہیں ہے, بلکہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی جنسی زیادتی کرنے کا الزام ہے یا جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کا الزام ہے, اسی تھانے سے منسلک امن کمیٹی جو کہ اسٹیٹ کی باڈی ہے وہ جا کے صلح کرانے پہنچ گئی ہے. وائی؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ وہاں جا کے صلح کرائیں یا معافی نامہ کرائیں؟ ٹھیک ہے. لیکن مجھے محمد مالک صاحب سے, شاہ زیب خانزادہ صاحب سے, جیو سے, ان سب سے شکوہ یہ ہے کہ آپ نے وچ ہنٹنگ کی کہ ابتسام الہی ظہیر چونکہ مولوی آدمی ہیں, پورے پاکستان کو ان کے پیچھے لگا دیا. نہ آپ نے پولیس سے پوچھا, نہ آپ نے امن کمیٹی سے پوچھا کہ آپ اسٹیٹ باڈی ہیں, آپ کیوں صلح کرا رہے ہیں. What do you have to do with it? بالکل. چلے ٹھیک ہے, یہاں پر اختتام کرتے ہیں. لوگ نالا ہو رہے ہیں ہم سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا 30 سے لے کے 9 منٹ کے درمیان. اگر ایک کلپ میں نے جان دے 8:30 سے 9. نہیں اب زیب تھوڑی دیر تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا, بلکہ آپ بات کرتے رہیں. 5 منٹ بس. سر 4 لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اتنا ٹائم بولا تھا, ہم کہاں رہیں گے. اچھا آپ کچھ نہ کچھ بات کرتے رہیں. KFC اچھا آپ وہ دیکھیں, میں عبید بھائی آپ سے مجھے تھوڑا سا گلا, آپ نے وہ جو ایک بات کی تھی نا کہ ہماری عوام اتنی برین ڈیڈ ہے کہ میں مفہوم کر رہا ہوں آپ کی بات کا کہ ان کو اسمارٹ پروٹیسٹ سمجھ نہیں آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس فیئر. ہماری عوام اتنی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے اگر آپ ایجوکیٹ کریں عوام کو تو وہ سن لیں گے. انجینئر صاحب نے تو ایجوکیٹ کیا نا 8 سال, تو بات سمجھ آ گئی ہے. تو آئی تھنک کہ ہم بالکل کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ اگری ود یور اوپینین دیئر. آپ میوٹ ہیں. ہاں وہ ویڈیو سن رہے ہیں نا اس لیے. اچھا بس 5-1 منٹ صحیح ہو گیا. نکلنا ہی ہے تو اکٹھے ہی نکلتے ہیں. جی بس میں نے بس یہ ویڈیو ہی میں نے چلانا ہے, اس کے بعد ہمارا کام ختم ہی ہے بیسکلی. اچھا میں اب اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بات جو ہے یہ ایک ٹی وی پروگرام میں ہوئی ہے, تو اوبیسلی وہ تو میں آپ کو ڈائریکٹلی میں چلا دیتا, وہ تو مسئلہ نہیں ہونا تھا, اس لیے کہ ٹی وی پروگرام میں تو جو باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ وہ یعنی کہ اکیڈیمکلی ایکسیپٹیڈ لینگویج ہی ہوتی ہے عام طور پہ. تو بہرحال میں یہ شیئر میں کرتا ہوں یہاں پہ, آپ اس کو دیکھ لیجئے, اکٹھے ہم اس کو سنتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے. وہی 8.5 منٹ جو آپ نے کہا تھا, میں وہاں سے اس کو چلا رہا ہوں. 8:30 سے 9 کے بیچ میں نا اینڈ میں وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی 8 منٹ 29 سیکنڈ سے میں اس کو چلا رہا ہوں. چل ٹھیک. یہ والی جب میرے بچے کا کوئی بدکاری نہیں ہوئی, نہ بدکاری کے اٹیمپٹ کیا, مولانا نے زیادتی کیا, میں تو باتیں نہیں کیا. یہ ویڈیو موجود ہے جہاں میں موجود تھا اس وقت. آپ کا کیا حال ہے, بندے ہیں تیری تیر چلا رہے ہیں, وہ 50 بندوں کا ہمیں گفتگو کر رہا, ہمیں کیا ضرورت ہے بدکار بندے کی حمایت کرنے کی. اگر وہ بدکاری کا چارج ہوتا, اس کا باپ وہاں پہ کرتا, ہم کہتے اس کا ٹرائل کر دو, پھانسی کے پھندے میں لٹا دو, ہمیں مولوی سے کیا لے دینا ہے. لیکن باپ کہہ رہا کہ نہ بدکاری کی, نہ بدکاری کی اٹیمپٹ کی, بس یہ بات ہے. مولانا سے باتیں بھی نہیں, پھر آپ معاف کر دینا کے لیے. میں نے سے کون سے جرم کی بات کی ہے. ہمارے صاحب میرٹ میں بات کرنی چاہیے. لیکن باپ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نہ بدکاری کی ہے اور شاید بدکاری کی اٹیمپٹ کی ہے, اور وہ معاف کر رہا ہے. بلکہ بدکاری کی اٹیمپٹ کی ہے. ہاں جی 1 سیکنڈ میں دوبارہ چلا دوں اس کو. گفتگو کر رہا, ہمیں کیا ضرورت ہے بدکار بندے کی حمایت کرنے کی. اگر وہ بدکاری کا چارج ہوتا, اس کا باپ وہاں پہ کرتا, ہم کہتے اس کا ٹرائل کر دو, پھانسی کے پھندے میں لٹا دو, ہمیں مولوی سے کیا لے دینا ہے. لیکن باپ کہہ رہا کہ نہ بدکاری کی, نہ بدکاری کی اٹیمپٹ کی, بس یہ بات ہے. مولانا سے باتیں بھی نہیں, نہ بدکاری کی, نہ بدکاری کی اٹیمپٹ کی. میں نے سے کون سے جرم کی بات کی ہے. ہمارے صاحب میرٹ میں بات کرنی چاہیے. اگر بدکاری بہت بڑا جرم ہے تو نہ بدکاری کی, نہ بدکاری کی اٹیمپٹ کی. سر بلکہ انہوں نے بولا ایک دفعہ دوبارہ پلے اگر آپ کریں تو میں دوبارہ چلا دیتا ہوں. کیسے بھائی 0.75 کی سپیڈ پہ چلا رہے ہیں, وہ بہت تیز بول رہے ہیں. ہاں یہ اچھی بات کہی آپ نے ایکچولی, لیکن وہ بالکل اس موڈ میں نہ چلے جائے نا جو بہت ہی سلو ہوتا ہے. نہیں اتنا نہیں ہوگا. اچھا وہاں پہ کرتا, ہم کہتے اس کا ٹرائل کر دو, پھانسی کے پھندے میں لٹکا دو, ہمیں مولوی سے کیا لے دینا ہے.
लेकिन बाप कह रहा है कि ना बदकारी की, ना बदकारी की अटेम्प्ट ना की, बदकारी की बस ये पागल मौलाना मेरे से बदतमीजी, अगर फिर आप माफ कर देना फिर आपके लिए। उन्होंने कहा कि बाप कह रहे हैं एक ना सेकंड, बदकारी की, मैं ना मैं बदकारी के अटेम्प्ट की, मेरे साथ मौलाना ने बदतमीजी की। जी मैं शाहरुख का मैं व्यू ले लूँ इस पे। ठीक हो गया, सर मैं समझ गया। ठीक, मैं थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक ये यू। है बस हमारा हुसन कि जब हम गलत होते हैं तो हम कहते हैं आई रिस्पेक्ट द ब्रदर। मैं इसलिए मुझे नौजवान लोगों से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि दिस इज़ द वे। बस मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अगर आपका मेरा ईमेल ज़ेब के ज़रिए आपके पास है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड हैव एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन मोर अगर आप मुझ पे पब्लिकली इल्ज़ाम लगाने के बजाय अगर आप मुझसे ईमेल पे पूछ लेते कि मेरा असल इस पे क्या व्यू है, दैट वुड हैव बीन, आई वुड हैव अप्रिशिएटेड दैट मोर। बट अगेन हम एक पॉइंट पे आ गए, सो देयर इज नो पॉइंट गोइंग बैक ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह ताला खुश रखे। होपफुली अच्छी सर कन्वर्सेशन प्लग हुई। कर दें, अपना अपना चैनल प्लग करने की इजाजत है। समझा नहीं मैं बात आपकी। चैनल कैन वी प्लग आवर चैनल्स? या श्योर, कमेंट्स में आप दिखाएं, अभी हम या दिखा देते हैं, क्यों नहीं। या यू कैन फाइंड मी, मेरा चैनल है, आप उस पर आएं। आई प्रमोट डायलॉग, मैं हर किसी से बंदे से पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में बात करना चाहता हूँ, उनका व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज इधर भी आया हूं। मेरे चैनल का नाम है ज़ेब अली उर्दू। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, और मेरा नाम है शाहरुख और मेरा चैनल का नाम भी इसी नाम से है, शाहरुख अली। देख लेंगे तो अच्छा है, बस दिस इज इट। आते जाते रहे कैसे भाई, एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। अल्लाह थैंक यू हाफिज। जी, वेल रिसीव्ड, बहुत शुक्रिया आपका, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। आई थिंक से अच्छा होगा कि स्ट्रीम में ही वो यहाँ स्ट्रीम में हो गया सर, आई थिंक दैट्स ऑलवेज बेटर। उख्ती अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत माजरत आपसे, बहुत आप गुस्से में होंगी एक्चुअली। नहीं मैं तो एंजॉय कर रही थी, सुकून से बैठी थी। सही तरीके से आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तमाम सामीन को भी। ठीक है सर भाई, आज सरप्राइज दे दिया, आज उठते ही एक नहीं दो सेक्युलर और अच्छी हाँ, ये खासी हमारे discussion। असल में बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, ये मुझसे काफ़ी डिसएग्री करते हैं और बहुत लेकिन असल में एक बात थी, मैं वो कहना मैं भूल ही गया, मैंने शाहरुख भाई के सामने कहनी थी कि देखें, गुफ्तगू का फ़ायदा ये होता है कि शाहरुख इतने ज़्यादा मुझ पे नाराज़ होते थे कि वो मेरा नाम भी सीधा नहीं लेते थे, बिगाड़ के लेते थे। बट टुडे वी हैड गुड फ्रेंडली कन्वर्सेशन, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को हमने समझ ली, समझा ली, बहुत से गिले शिकवे उनके दूर हो गए होंगे। यही मकसद है स्ट्रीम का। उनको मैंने ज़्यादा टाइम दिया कि मैंने उनसे कमिट किया हुआ था, दोबारा वापस तशरीफ़ लाएँ, बातचीत करें, तो होपफुली जो बाकी भी जो दूरियां हैं वो मिटना शुरू हो जाएंगी। व्यू पॉइंट तो ज़ाहिर सी बात है अपना अपना रहता ही है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। दूसरा कैसर भाई, वैसे तो मैंने कभी आपसे किसी बात पर गिला नहीं किया, आज एक बात पे जी करूंगी मैं, मौका वो दीजिएगा। लाइव पब्लिक, वो भी लाइव और थोड़ा पब्लिक, क्योंकि वो हो असल में लाइव किया है ना। असल में जी जी हम ये मानते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो एंटी इस्लामिक है, ऐसा ही जी है जी कैसर भाई? बिल्कुल। तो एंटी इस्लामिक हमारे कॉन्टेक्स्ट में, यस जी, और हम जो है जी वो इस तरह का कोई भी चैनल वगैरह जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करे, हमारे जी जी चैनल से उसकी प्रमोशन नहीं होती है। नहीं, करते नहीं है एक्चुअली सेक्युलरिज्म की प्रमोशन। अच्छा, करते नहीं नहीं है? नहीं श्योर? नहीं नहीं, वो उनका जो ज़ेब का जो है कल हाँ। शुरू कर दे तो वो एक और चीज़ है। वो इसलिए थोड़े से नॉन ईज़ी भी हो गए थे जब उबैद भाई ने एक बात कही थी कि आप मुझे जानते नहीं हैं। वो एक सेंटर के व्यू रखते हैं। उन्होंने मुल्हिदीन के भी इंटरव्यू किए हैं, मेरा भी किया है, और वो एक्टिवली सेकुलरिज्म को प्रमोट नहीं करते बल्कि लोगों के आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं कि आप बताइए कि ये ऐसा क्यों है, और वो एक सेंटर की पोजीशन है। इस तरह की कन्वर्सेशन को हम इनकरेज करते हैं, वी डोंट हैव प्रॉब्लम। हाँ, सेकुलरिज्म ठीक। को वो प्रमोट करें तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि हम अपनी बस पॉलिसी के फिर खिलाफ अब जो सामीन